السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فلسطین کون کون جانا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں نے جواب اس طرح دیا کہ کوئی لگتا ہے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، ماشاء اللہ مجاہد بھائی نے یہ اچھا جواب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقت پر آئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے دین کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اس محفل پہ اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو آج ہی ہم نے اسپیشل لیکچر کنڈکٹ کیا ہے۔ اس کا ٹاپک کیا ہے جی؟ کون بتائے گا ٹاپک؟ واٹ کین وی ڈو فار پیلسٹین؟ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے جناب حیدر کیسر بھائی کو۔ میں حیدر کیسر بھائی کا مختصر سے تعارف رکھ دیتا ہوں۔ حیدر کیسر بھائی کا تعلق ماشاءاللہ یوتھ کلب سے ہے، اور پہلے تو اسلام آباد میں کام کر رہے تھے، اب کچھ اپنی مصروفیات کے باعث کراچی میں ہیں۔ یہاں پر دعویٰ ہیڈ ہیں، بائی پروفیشن سول انجینئر ہیں، اور ماشاءاللہ یوتھ کلب میں پچھلے 10 سے 12 سال سے ایکٹیو بھی ہیں الحمدللہ۔ اور یوتھ کلب جو آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ نوجوانوں میں، خاص طور پر یوتھ میں ایک بہت ہی پازیٹیو کام کر رہی ہے۔ ان کی ٹیگ لائن بھی انسپائرنگ پازیٹیو چینج، اور نوجوانوں کے جو مسائل ہیں خاص طور پر ڈرگ ایڈکشن، پورن ایڈکشن، اور بھی بہت سارے جو ایشوز ہیں ان پر ماشاءاللہ بڑے کھل کے بات کری ہے۔ اور آج کل جو ایشو فلسطین کا اس پر بھی کافی ووکل ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں سب نوجوان موجود ہیں۔ کون کون نوجوان ہیں ادھر؟ ہاتھ اٹھائیں ماشاء اللہ، یعنی سب الحمدللہ یہاں پہ نوجوان موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یوتھ کلب کے اسپیکر جناب حیدر کیسر بھائی کو دعوت دیں۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت سے انشاءاللہ کریں گے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب مہیمن کو کہ آپ تشریف لیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ میں نے آغاز میں بھی تلاوت کی تھی ایک آیت کی، انما المؤمنون اخوہ۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اگزامپل رکھی ہے ہمارے سامنے کہ ایک مسلم امہ کی اگزامپل کیا ہے؟ باڈی کی طرح، اور باڈی کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ آج ہم کرکٹ کے میچ میں لگے ہوئے ہیں؟ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہے کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچ جائے، یعنی آج ہمیں وہ درد محسوس نہیں ہو رہا، جو ایموشن ہمیں محسوس ہونا چاہیے تھا وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ اور ایک طویل حدیث ہے، میں اپنی بات کو مختصر رکھ کے انشاءاللہ حیدر بھائی کو دعوت دوں گا یہاں پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر اقوام ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم لوگ اس دن تعداد میں بھی زیادہ ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، کوانٹٹی میں نمبرز میں بہت زیادہ ہوگے۔ لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ پوچھا مل وہن، وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی دنیا کی محبت, the love of اس دنیا, اور کراہیت الموت یعنی موت سے نفرت. تو آج ہم وہن کا شکار ہیں. اب میں وداؤٹ اینی فردر ڈیو میں انشاءاللہ دعوت دوں گا حیدر بھائی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس تھوڑی ہسٹری بھی بتا دیں. بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک اویئرنیس بھی ہو اس کاز سے متعلق, اور پھر کرنے کے ہمارے کام کے ہیں. انشاءاللہ وہ حیدر بھائی کی ٹاک ہوگی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ Q&A کا سیشن ہوگا جس میں انشاءاللہ ایک پینل ٹاک ہوگی. میں اس میں عارف بھائی کو بھی, سر عارف کو بھی انشاءاللہ اس میں دعوت دوں گا. میں دعوت دوں جناب حیدر کیسر بھائی کو کہ آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. مجھے لوگ میسج کر کے پوچھے تھے لائف جا رہے ہیں نہیں, میں کہتا نہیں جا رہا. اچھا, کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ ہمارا اسٹانس اس پہ کلیئر ہے, جو اس پہ بات نہیں کرتا ہم اس سے بات نہیں کرتے. بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت مشکور کہ آپ سب نے دعوت دی اور آگے سے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کو اس حساس ٹاپک کے اوپر, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کی جائے. اور آپ سب جانتے ہیں یہ ٹاپک امپورٹنٹ تو ہے ہی, امپورٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت نوانس قسم کا سبجیکٹ بھی ہے. نوانس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو اس ٹاپک کے اوپر جب بھی کوئی بات کرتے ہوئے نظر آئے گا آج کے دور کے اندر, تو انفارچونیٹلی زیادہ تر آپ کو افراد جو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہ آپ کو کسی ایک سائڈ پہ جھکاؤ ان کا زیادہ نظر آئے گا, یا وہ بہت زیادہ اوورلی جذباتی ہوں گے, اور جذبات ہونے بھی چاہیے, اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. یا وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو پش کر رہے ہوں گے, یا وہ اسی لیے کوئی کام کر رہے ہوں گے, میں کسی کی نیت میں شک نہیں کر رہا, یہ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں, وہ اسی لیے کر رہے ہوں گے جسٹ ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو سب لوگ دیکھیں یار ہاں ہم بھی اس معاملے کے اوپر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, اگر نہیں اٹھائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ جی آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو اس لیے یہ تھوڑا سا حساس ٹاپک ہے. اس میں آج کی جو ڈسکشن ہے میرے خیال سے میرے پاس 50 منٹس ہے, 45-50 منٹس, ٹائم تو بہت کم ہے, اور جو چیزیں میں ڈسکس کرنی ہے وہ بہت زیادہ باتیں. میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹ کے جو ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں انشاءاللہ. جو باتیں ہم یہاں پہ نہیں کریں گے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں. اس پورے کے پورے فلسطین کے ایشو کے اندر تو نہیں, جو اسرائیل کی طرف سے جاہریت ہو رہی ہے, اس ٹاپک کو جو ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہم ایک چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے, وہ ہے مسلمان ملکوں کی آپس کی پالیٹکس. کم سے کم ٹاک میں نہیں کریں گے, بیچ میں انشاءاللہ پینل ڈسکشن میں بات آ جائے تو کوئی کباہت نہیں ہے اس میں ذکر کرنے میں, کیونکہ ورنہ پھر ڈسکشن جو ہے نا وہ جگہ سے بہت آگے نکل جائے گی. ایک چیز, اور دوسری بات یہ کہ ہم کن کن چیزوں پہ آج بات کریں گے بریفلی. تھوڑا سا میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دینا چاہوں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور گفتگو اس کے بارے میں, یہ پرابلم یہاں تک کیسے کھڑا ہوا, اور اس کے بعد آگے چلیں گے. پھر دوسری ٹاپک میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ مسئلہ آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, ہاؤ ڈڈ وی ریچ دس پوائنٹ. ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اور ایک جو ہے نا اس کا آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹیو ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیسے, اور کیا وجوہات بنی جو ہم آج جہاں پہ کمزور اور بے بس و لاچار آج بیٹھے ہیں یہاں پہ, جو ہم یہ جو ڈسکشنز کر رہے ہیں ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا وجوہات ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز وہ جو کہ ایکچوئل ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. اور جو پہلی دو باتیں وہ کرنا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے, اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے, تو سولوشنز ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. سب سے پہلی بات, میرے چھوٹے بھائی بھی یہاں موجود ہیں, میرے بھائی بھی موجود ہیں, بزرگ بھی موجود ہیں یہاں پہ. ہمیں فلسطین کے معاملے کے اوپر جب بات کرتے ہوئے ہم جب سوچتے ہیں ایک دم سے, جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے یا اس میں پرپیٹریٹر کون ہے, برا کون ہے اس کے اندر, تو آٹومیٹکلی سامنے جواب جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ جواب کیا آتا ہے؟ یہودی. ایگزیکٹلی. ایکچولی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے. جو مسئلے کی بات میں کر رہا ہوں, دس ڈز ناٹ مین کہ ہمارا ان سے آئیڈیالوجیکل اختلاف نہیں ہے یا ان کی بات کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں یا ان کے دین کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں, دین کی انڈرسٹینڈنگ کو. اختلاف سے مراد یہ, لڑائی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہیں, جو ہمیں مار پیٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس وقت, جن کی ہمارے سے لڑائی ہے, وہ یہودی نہیں ہیں, وہ ہیں زائنسٹس. اب سوال یہ پیدا تھا کہ جی زائنسٹس کون ہیں, وہ بھی میں اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں. زائنسٹس در حقیقت وہ یہودی ہیں جو کہ پرائمریلی بیسڈ تھے یورپ کے اندر, اور یورپ کے اندر ان کو مینلی کہا جاتا ہے کہ یہ اشکنازی جوز ہیں یہ مینلی, اور یہ یورپ کے اندر ہی سکینت پسند کیے ہوئے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے اور کرسچنس کے ساتھ رہتے تھے, اور یورپ میں ہی اسٹیبلش تھے یہ, اور یہ کافی عرصے سے وہاں پہ اسٹیبلش تھے. مور دین 400-500 ایئر سے یہ
یہ کرسچنس کے ساتھ یورپ کے اندر ہی اسٹیبلش تھے. اب زائنسٹ میں اور جو ریگولر جوز ہیں آپ کے جو عرب جوز ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جو فلسطین ہے، ارض فلسطین کے اندر تھرو آؤٹ ہسٹری مسلمان، کرسچنس اور جوز جو ہیں وہ کمبائن ہو کے رہ رہے تھے اور بڑے سکون سے رہتے رہے. ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی، اور لڑائی سے مراد مار دھاڑ تک بات نہیں کی، اختلاف تو آبویسلی چلتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ آپس میں ایک یونٹی کے ساتھ رہے تھے. اور یہ جو یونٹی تھی ان کے اگر آپ کو میں نمبرز بتاؤں تو نمبرز ایسے تھے کہ تقریباً 3 to 4% یہ آپ کے یہودی تھے، عرب جوز کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جو کرسچنس تھے دیز آر اباؤٹ 12 to 13%، کم و بیش نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، آپ کراس چیک کر لیجیے گا. اور بقایا جو نمبرز ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. اچھا، ان کی موجودگی یہاں پہ ضروری کیوں ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے زائنزم کا پرسپیکٹو پورا سمجھنے کے لیے. جو ارض فلسطین ہے وہاں پہ ایک شہر ہے جس مقام کو ہم کہتے ہیں جیروسلم، سب نے اس کا نام سنا تھا. آپ لوگ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے. اور جو 3 مقامات جن کی طرف سفر کرنا، کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جس کی صرف ثواب کی نیت سے جو جائز ہے، وہ صرف 3 مساجد ہیں، اور وہ مکہ، مدینہ، اور تیسری جو ہے وہ مسجد اقصی ہے جیروسلم میں. یہ 3 مقامات ہیں جو ہمارے لیے مقدس ہیں. اچھا، ہمارے لیے تو مقدس ہے یہ، ساتھ ساتھ یہ کرسچنس کے لیے اور یہ جوز کے لیے بھی مقدس ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک لمبی بیک سٹوری ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بے شمار انبیاء اور رسول جو ہیں وہ اسی زمین کے اوپر اترے ہیں. بہت سو کی قبریں بھی یہاں پر ہیں، بہت سو نے یہاں پہ مساجد بھی بنائی ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں جو انہوں نے اسٹیبلش کی تھی، وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. اس کے بعد صحابہ بھی یہاں پہ آئے. تو ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے جو کہ سب کے لیے بڑی رچ قسم کی ہسٹری ہے، جو کہ سب اس کو بہت ویلیو کرتے ہیں. جوز کا پرسپیکٹو سمجھ لیجئے کہ جوز کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک ان کا دین ناقص ہے جب تک کہ وہ جیروسلم کے اندر زندگی گزارنا نہ شروع کر دیں. یہ بات یاد رکھیے گا، تب آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے گی. اچھا، یہ اب سکون سے رہ رہے تھے. اچھا، اور سکون سے رہنے کی ایک وجہ بھی تھی. آٹومن امپائر کے انڈر یہ پورا ارض فلسطین، سیریا، لبنان، جارڈن، یہ سارا ایریا جو ہے یہ آٹومن امپائر کے انڈر تھا. جب تک آٹومن امپائر رہا ہے، اور بہت لمبا عرصہ رہا ہے، جب تک آٹومن امپائر رہا ہے، یہ سسٹم فالو کرتے تھے جس کو ہم کہتے تھے ملت سسٹم. اور بائی دا وے، اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ڈرامے دیکھ کے ہسٹری سمجھ میں آ جائے گی ہمیں، یہ والے تو یہ نہیں آئے گی، یہاں سے ڈراموں سے نہیں آپ کو سمجھ آئے گی ہسٹری. ملت سسٹم جو ہے، ملت سسٹم کیا تھا؟ ملت سسٹم کے مطابق تھا، یہ تھا کہ جو آٹومن کے رولر سے جو سلطان تھا، اس نے کہا ہوا تھا، اور یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ایسے ہی رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس بھی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں گے. وہ تو پاکستان کے اندر بھی خیر الاؤڈ ہے، لیکن انہوں نے ایک ایکسٹرا لیوریج یہ دی ہوئی تھی باقی دینوں کو کہ آپ جو ہے اپنے جو آئلی نظام ہے، جو آپ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اپنی شریعت کے مطابق، یعنی جوز اپنی شریعت کے مطابق، کرسچنز جو فالو کرتے ہیں وہ اپنے نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق، اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق، ان کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اس بیسس پہ کیے جائیں گے. یعنی اپنی اپنی شریعت جو ہے وہ اس کو آپ نافذ کریں، اس کے بیچ میں ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. بائی دا وے دس ڈز ناٹ مین کہ ان کی شریعت کو حکومت کے سسٹم کے اوپر نافذ کر دیا جائے، وہاں پہ اسلام ہی رہے گا، ٹھیک ہے. لیکن اپنے گھرانوں کے اندر، اپنی کمیونٹیز کے اندر یو کین اسٹیبلش دوز لاز، اور ٹریڈ کے لاز بھی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور سارے لاز آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ مائنڈ. یہ تھا ملت سسٹم. اب آج تھوڑا سا زائنزم کی بیس کے اوپر. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل. تھیوڈور ہرزل کا نام آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو، کوئی اگر ہسٹری بف ہو. آپ ہرزل صاحب جو تھے یہ آسٹرین جو تھے، آسٹرین اشکنازی جو تھے، جو کہ یورپ کے اندر ہی سکینت اختیار کیے ہوئے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے. اچھا، یہ جو تھا یہ بائی پروفیشن جرنلسٹ تھا. ہرزل جو تھا یہ بائی پروفیشن جرنلسٹ تھا، اور یہ پورے یورپ کی مختلف سٹوریز جو ہے کور کیا کرتا. اور یورپ بہت بڑا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، ان کے بیچ میں آنا جا رہا تھا. فرانس کے اندر ایک واقعہ ہوا. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو مڈ ٹو لیٹ 1800s کی بات کر رہا ہوں آپ سے. فرانس کی آرمی کے اندر ایک فوجی تھا جو کہ جو تھا. اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک کیس کیا گیا، اور اس کیس کے اندر اس کو جو ہے وہ گلٹی ٹھہرایا گیا، اور جو اس کو ایکویٹ کیا گیا وہ رانگ فلی کیا گیا. یعنی اس شخص کو جو گلٹی قرار دیا گیا یہ درست نہیں تھا، اور وہ بندہ ایکچوئل میں ناٹ گلٹی تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اچھا، یہ جو زیادتی تھی نا، بائی دا وے، یہ تھیوڈور ہرزل کے لیے
ایک ٹپنگ پوائنٹ بن گیا تھا. تھیوڈور ہرزل کون ہے بائی دا وے؟ تھیوڈور ہرزل جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زائنزم کا پائنیئر ہے. ہی از دا فادر آف ماڈرن ڈے زائنزم. ٹھیک ہے, ماڈرن ڈے یہ خیر سے پہلے زائنزم تھا ہی نہیں. اچھا اب یہ جب معاملہ دیکھا سارا کا سارا فرانس کے اندر جو زیادتی ہوئی ہے اس فوجی کے ساتھ, ہرزل نے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یورپ کے اندر یہ ہمارے برداشت کے قابل نہیں ہے. اب ہمارے برداشت کا پیمانہ جب لبریز ہو چکا ہے, اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے. یہ جو ہمارے پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ایک حل ہے, اور وہ حل کیا ہے؟ اس نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام تھا ڈر جوڈنسٹاٹ. اور یہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب ہے بیسیکلی جرمن میں اس کا مطلب ہے دی جوئش زائنسٹ اسٹیٹ, دا جوئش اسٹیٹ, سیپریٹ اسٹیٹ, جوڈنسٹاٹ. اچھا یہ بائی دا وے صرف اور صرف اس فوجی کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے یہ اس نے اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا. اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو یہودیوں کو جو ہے نا وہ یو کے سے, برٹن سے, ان کو فرانس سے, ان کو اسپین سے, ان کو بہت سارے مختلف ممالک سے نکالا گیا. رشیا کے اندر ان کو بہت سے زیادہ زیادتیوں کا, اور جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مائنورٹیز کو جس طریقے سے مارجنلائز کیا جاتا ہے ان کو تھرو آؤٹ ہسٹری اس طرح کیا جاتا رہا. اور یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا رہا, یہ 12th-13th سینچری سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور ان کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی تھی کہ ان کو جو آپ کے رشینس تھے وہ تو کہتے تھے کہ جی یا اپنی زندگی دے دو یا اپنا مال دے دو. اچھا بائی دا وے ابھی تک میں آپ سے جتنی ڈسکشن کر رہا ہوں نا اس میں نے ابھی دین کا ایلیمنٹ نہیں لے کے آیا, نہ میں دین اسلام کی بات کر رہا ہوں. میں صرف اور صرف کوشش کر رہا ہوں آپ تک آبجیکٹیو ہسٹری کا ایک امیج دے دوں آپ کو, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. یہ سارے کے سارے معاملات دیکھتے ہوئے ہرزل نے کہا کہ اگر اس معاملے کو ریزالو کرنا ہے وی نیڈ اے سیپریٹ جوئش میجورٹی اسٹیٹ, ورنہ ہم جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے بھی کہا تھا کہ ہمیں بھی ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے جہاں پہ ہم دین اپنا اسٹیبلش کر سکیں. ٹھیک ہے, اب کیا یہ سوچ جو تھی کیا یہ بری تھی؟ نہیں, اس وقت ان کے اندر کوئی میل انٹینشن, ہم حسن ظن رکھتے ہیں, کوئی میل انٹینشن نہیں تھی, کوئی بری نیت نہیں تھی. ہوا یہ کہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سیپریٹ اسٹیٹ بنانی ہے, اس کے بعد انہوں نے لابینگ شروع کر دی. انہوں نے راسچائلڈ فیملی کو انوالو کر دیا. ایڈمن راسچائلڈ جو ہے جو فرانس کے اندر ایک بہت بڑا بینکر تھا, اس نے ایک بہت بڑی ڈونیشن کی اس لابینگ کرنے کے بعد. وہ ڈونیشن اس نے کیا کی, اس نے ڈونیشن کی غالباً 15 ملین فرینکس, جو کہ ایکچولی فرانس کی کرنسی ہے. اس نے اس کی ڈونیشن کی کس کام کے لیے کہ یہاں سے یہودی جو ہیں وہ اٹھیں اور ہجرت کریں کدھر, فلسطین کی طرف. اس نے اس کے لیے ڈونیشن دی. اور یہ جو لابینگ ہو رہی تھی پیچھے, لابینگ کس کام کے لیے ہو رہی تھی؟ لابینگ کی سمری یہ ہے کہ ساری جو پاورفل لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے, اور جو یہودی ہیں جو کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت تھا, یہودی جو ہیں ان کو بھی کمبائن کیا جائے اور اس کے بعد اپنی ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائی جائے. اس کے لیے لابینگ ہو رہی تھی. یہ جو لابینگ ہو رہی تھی اس کے اندر بہت بڑی بڑی پاورفل قوتیں اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی جو ہیں, یہودی بھی شامل تھے, اس کے اندر کرسچنز بھی شامل تھے, ان کو جو ہے وہ انوالو کیا گیا. میجورٹی لیکن یہودی تھے. اب یہ جو لابینگ ہوئی اس کے تحت جو آگے سارے کے سارے معاملات اور جو پولیٹیکل ہسٹری ساری کی ساری ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وقت بہت ہمارے پاس کم ہے. خیر اس نے یہ لابینگ ساری کی ساری کر کے یہ بات اسٹیبلش کروا لی کہ وی نیڈ اے سیپریٹ اسٹیٹ. اور وہ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہوگی؟ وہ سیپریٹ اسٹیٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. وہ کہاں پہ ہوگی؟ وہ ہوگی ارض فلسطین کے اندر. اب فلسطین کے اندر کیوں ہوگی؟ ناؤ آئی آسک یو دیٹ کوسچن. فلسطین کے اندر کیوں ہوگی؟ وائی ڈڈ دے ڈیسائیڈ کہ ہم نے یورپ سے نکل کے فلسطین جانا ہے؟ ان سب نے کیا خیال ہے آپ کا؟ وہیں سے نکالے کیسے؟ مقدس مقامات ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, ان کے دین کی تکمیل وہاں پہ رہ کے ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ یورپ میں رہنا ممکن نہیں کیونکہ یورپ پورے کی طرف سے ہمیں جو ہے نا وہ پرسیکیوشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ جا رہے تھے. اس کے بعد ایک تیسری وجہ بھی تھی. تیسری وجہ بھی یہ تھی جو میں ایک سالڈ نظر آتی ہے, وہ یہ تھی کہ جو آٹومن امپائر تھا اس کے اندر ملت سسٹم تھا. تو وہ آپ کو اپنا دین اسٹیبلش کرنے دے رہے تھے اور پریکٹس کرنے دے رہے تھے. وہ آپ کے اوپر پرسیکیوشنز نہیں لگاتے تھے, وہ آپ کے اوپر زیادتیاں نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک آئیڈیل سچویشن بن گئی. عربز نے جو ہے وہ ان کو کھلے دل سے قبول کیا. عربوں نے ان کو کھلے دل سے قبول کیا, آپ آئیں, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم آپ کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے قبول کیا ان کو. اب یہ جو ان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی, دس واز ان اباؤٹ لیٹ 1800s. یہ 1890s کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. ان کی موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور 1904 تک یہ موومنٹ ان کی جاری رہی ہے. اور یہ کشتیاں بھر بھر کے, بڑے بڑے جہاز بھر بھر کے یہ آئے ہیں اور انہوں نے آگے اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئے فلسطین کے اندر. اور اتنے زیادہ ہو گئے تھے, اتنے زیادہ ان کی موومنٹ ہوئی ہے کہ بائی دا ٹائم آف انڈیپینڈنس 1948 کے اندر جب UN نے کہا کہ ان کی انڈیپینڈنس ہوگی, اور میں آگے اس پہ آتا ہوں,
اس وقت تک ان کی آبادی جو کہ پہلے صرف اور صرف جوز کتنے تھے 3 سے 4% تھے, ان کی آبادی جو ہے وہ 1/3 ہوگی, 1/3 33% کے آس پاس ان کی آبادی ہوگی. اتنی بڑی ان کے نمبرز ہو گئے وہاں پہ. اچھا یہ جب یہاں پہ شفٹ ہو گئے, اس دوران اس لابینگ کے نتیجے میں جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ بھی پرو اسرائیل ہوگی کہ ہمیں ایک اسٹیٹ بنانی ہے یہاں پہ. اور بہت سارے واقعات کچھ ہوئے تھے بیچ میں, لیکن ایک جو بہت کی ایلیمنٹ تھا جو میں یہاں پہ مینشن کرنا اسکپ نہیں کر سکتا, وہ تھی دا بیلفور ڈکلیریشن. آپ نے سب نے اس کا نام سنا ہوگا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سر بیلفور جو تھے انہوں نے ایک خط لکھا روتھسچائلڈ فیملی کو, بائی دا وے. اچھا روتھسچائلڈ کا نام سن کے بائی دا وے ہمارے ذہن میں نا ایک دم سے یہودی سازش اور وہ اور ایلومیناٹی اور نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا ایک دم سے. یہ ایکچوئل فیملی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی جو بیسز ہیں ساری کی ساری ایکچوئل میں ان کی جو کلیم ٹو فیم ہے دیٹ وہ یہ ہے کہ دے آر بینکرز اینڈ دے آر ہیوج بینکرز, ٹھیک ہے, اور بڑے کامیاب بینکرز ہیں یہ اور امیر لوگ ہیں یہ. ایک میں نے آپ کو ایڈمنڈ روتھسچائلڈ کی مثال دی, بتایا کہ اس نے بڑی ڈونیشن دی ان کی ہجرت کروانے کے لیے. اس کے بعد ایک اور روتھسچائلڈ فیملی کے جو ہیڈ تھے جو کہ اسٹیبلش تھے برٹن کے اندر, ان کو خط لکھا گیا سر بیلفور کی طرف سے. یہ بات کب ہو رہی ہے, یہ پری ورلڈ وار 1 ہو رہی ہے. اس وقت جو آپ کا فلسطین ہے یہ کس کے ہاتھ میں, آٹومن امپائر کے ہاتھ میں. وعدہ اب نوٹس کریں ذرا, خط کون لکھ رہا ہے, ایک برٹشر. کون, جو کہ بیٹھا ہوا ہے کہاں پہ, فلسطین میں, جو ان کی طرف سے وہاں پہ ان کا نمائندہ ہے. وہ خط لکھ رہا ہے کس کو, روتھسچائلڈ فیملی کے ہیڈ کو, جو کہاں بیٹھا ہوا ہے, برٹن میں. اور خط میں لکھ کیا رہا ہے کہ ہم آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ دیں گے فلسطین کے اندر. یعنی اب اندازہ کریں کہ حکومت کسی اور کی ہے وہاں پہ, کسی اور کا ملک ہے, جو وہاں پہ لوگ ہیں لوکلز وہ کوئی اور ہیں. ایک اور تھرڈ پارٹی اٹھ کے وعدہ کر رہی ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ دیں گے, اور وہ کسی اور تھرڈ پارٹی, ایک چوتھی پارٹی سے وعدہ کر رہی ہے, اور ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے. اور یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی سیکرٹس نہیں ہے, یہ باتیں دے آر آؤٹ ان دی اوپن, آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں جا کے ان کو. اور اس کی بیسس کے اوپر پھر بیلفور ڈکلیریشن ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ سیپریٹ اسٹیٹ دی گئی ہے. اور اس کے بعد پہلے تو یو این آپ کو پتہ تھا ہی نہیں, 1945 میں یو این کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے. 1948 کے اندر یو این نے جو ہے اس معاملے کا حل کیا ہے. اس معاملے کا حل صرف یہ ہے کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم کی جائے, کیونکہ بہت مار دھاڑ شروع ہو گئی تھی یہودیوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں وہاں پہ, کیونکہ مسلمانوں کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ہمارے اوپر اب قابض ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور قابض کس سے ہو رہے تھے, اب یہ وہی بات ہے کہ اس کو جتنا کھولتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ یہودیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد کیے. چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد کرنے کے بعد انہوں نے اپنی فورسز اسٹیبلش کرنی شروع کر دی, جو کہ جس طرح آپ کی نیبرہڈ واچ فورسز نہیں ہوتی, جس طرح کہ ہمارے علاقے میں سیفٹی کے لیے, ہمارے جانوروں کو دیکھنے کے لیے, فیملیز کو رات کو حفاظت کرنے کے لیے, نظر رکھنے کے لیے انہوں نے فورسز اسٹیبلش کر لی. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہانکا. ہانکا کے نام سے انہوں نے فورس اسٹیبلش کر لی. وہ جو فورس تھی ایکچوئل میں وہ نیبرہڈ واچ فورس کے طور پہ بنائی تھی, لیکن در حقیقت وہ کر کیا رہی تھی, وہ کر یہ رہی تھی کہ وہ انٹیل جمع کر رہی تھی, ٹھیک ہے, انٹیل جمع کر رہی تھی, وہ انٹیلیجنس آپریشنس کر رہی تھی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ان کی پروٹیکشن بھی کر دی. آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. جو انٹیل جمع کر رہی تھی وہ آج بھی موجود ہے. انہوں نے انٹیل جمع کی, انہوں نے پوری کی پوری اسپائنگ کی فلسطینیوں کے گاؤں کے اوپر کہ کس گاؤں میں کتنے افراد ہیں اور کتنے نوجوان ہیں, کتنے لڑنے والے ہیں, کتنے مرنے والے ہیں, اور کن کی کیا پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں, اور اگر ہم ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کون لڑیں گے, اور کتنے بچے ہیں, کتنی عورتیں ہیں, اور کتنے بوڑھے ہیں. یہ انہوں نے پوری پوری انٹیل جمع کرنی شروع کر دی. اور اس کے اندر بھی عربس کا بڑا کلیدی کردار تھا. کیوں کردار تھا, کیونکہ عربس جو ہیں وہ بائی نیچر بہت زیادہ ہاسپٹیبل ہوتے ہیں, ان کے اندر بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے. آپ اگر ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہت کھلائیں گے, پلائیں گے, آپ کا خیال رکھیں گے. تو یہ بھی جب ان کے پاس جاتے تھے یہ پہلے سے ہی معصوم تھے, اور جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اوپریسڈ پیپل تھے, تو یہ جب ان کے پاس جاتے تھے وہ ان کو خوشی خوشی قبول کرتے تھے کہ آپ آئیں. لیکن در حقیقت یہ اپنی ان فورسز کے ذریعے اور ان ولیج فائلز کی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ اپنی پوری کی پوری ڈیٹا بیس بنا رہے تھے کہ کہاں پہ کتنے لوگ رہ رہے ہیں. اب یہ جو انہوں نے ڈیٹا بیس بنائی, اس ڈیٹا بیس کو انہوں نے استعمال کیا کس کام کے لیے, اب سنیں, اب مزیدار بات ہے. انہوں نے اس ڈیٹا بیس کو استعمال کیا 1948 کے اندر, جب انڈیپینڈنس دے دی گئی ان دونوں ممالک کو آپس میں. فلسطین کو ایک الگ پورشن دے دیا گیا, اسرائیل کو ایک الگ ملک قرار دے دیا گیا یو این کی طرف سے. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یو این میں جائیں اور فلسطین کو قبول کیوں کرتے ہیں اور ان کے خلاف قرارداد پیش کریں, یو این نے ہی کہا تھا بھائی جان کہ الگ نیشن بناؤ ان کو, ٹھیک ہے. تو ہم پتہ نہیں کن لوگوں سے
آزادی طلب کرنے چاہتے ہیں, جو لوگ خود کالونائزرز ہیں. ہم کہتے ہیں یورپ اس کے اوپر بولے, ہم کہتے ہیں امریکہ اس کے اوپر بولے, ہم کہتے ہیں اس کے اوپر فرانس بولے, برٹشرز بولے, یہ خود کالونائزرز رہے ساری زندگی. اب یہ کیسے کسی اور کالونائزر کو آج کے دور میں روک سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, 1948 کے اندر جب ڈویژن ہوگی پراپر طریقے سے, اس ڈویژن کے اندر جب ڈیمارکیشن ہوئی, علاقے اسٹیبلش کیے گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کی کتنی آبادی ہو گئی تھی اس وقت, 1/3, اور ان کو لینڈ پتہ کتنا دیا گیا فلسطین کا؟ ان کو لینڈ دیا گیا تھا تقریباً 60%, 57 to 58%. اور اوبیسلی بقایا لینڈ جو وہ مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ انصاف ہے؟ جہاں پہ آبادی 2/3 ہے, ان کو لینڈ جو خالی 40% دیا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ اگر یہ کیا جائے تو کیا آپ یہ بات قبول کریں گے؟ نہیں. تو یہی ہوا, عربوں نے یہ بات قبول نہیں کی, انہوں نے یہ قبول نہیں کی. اور یہ بات یہودیوں کو اچھے طریقے سے معلوم تھی, زائنسٹس کو اچھے طریقے سے معلوم تھی بات یہ. اور انہوں نے کہا ڈیوڈ بین گورین کی لیڈرشپ کے اندر, ڈیوڈ بین گورین جو ہے وہ بائی دا وے بعد میں ان کا فرسٹ پرائم منسٹر بنا تھا اسرائیل کا. اور یہ بھائی صاحب کون تھے؟ یہ ایکچوئل میں ہجرت کر کے آئے تھے, یہ مظلوموں میں سے تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے فلسطین میں. آ کے انہوں نے ریفیوج طلب کیا تھا, اور بعد میں یہ ہانکا کے لیڈر بن گئے اور پھر پرائم منسٹر بن گئے بعد میں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں نے یہ بات قبول کرنی نہیں ہے کہ علاقہ اس طرح ڈیوائڈ ہو جائے. تو انہوں نے اس کو بیسس بنایا, اور انہوں نے کہا یہ کہ کیوں کہ جب بھی کوئی ڈکلیریشن ہوتی ہے تو اس کی قبولیت جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. تو اگر مسلمان قبول نہیں کر رہے تو ہم بھی قبول نہیں کرتے. اب انہوں نے اس کو بہانہ بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایتھنک کلینزنگ کا جو سلسلہ تھا وہ اس وقت شروع کیا. اور اس کو کہا جاتا ہے ہسٹری کے اندر نکبہ. آپ لوگوں نے شاید کسی اور نے یہ ورڈ سنا, آج کل سوشل میڈیا میں بڑا سامنے آ رہا ہے. نکبہ کہا جاتا ہے اس کو عربی میں. اس سے مراد ہے زیادتی, ظلم و زیادتی, اور کسی کی جو حقوق ہیں ان سے تجاوز کر کے کچھ اور بھی لے لیں, زیادتی بیسکلی. اس کو نکبہ کہا جاتا ہے. اور یہ نکبہ تھا کیا؟ یہ نکبہ تھا بیسکلی, اب آپ کو پیچھے سے ہسٹری کو کنیکٹ کریں, وہ جو ولیج فائلز تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ایک پورا کا پورا ایک پلان ڈیوائز کیا. اس پلان کا نام تھا آپریشن ڈیلٹ. یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ یو کین لک اٹ اپ, اتنا ٹائم نہیں کہ ان کو ڈیٹیل میں جا سکیں, میں آپ کو صرف پوائنٹرز دے رہا ہوں. انہوں نے ایک پوری کی پوری ڈاکیومنٹ ریلیز کی اپنے لیے اوبیسلی. اس کا نام تھا آپریشن ڈیلٹ. آپریشن ڈیلٹ کا مطلب کیا تھا؟ آپریشن ڈیلٹ کے اندر کرتے یہ تھے, جس کو ہم نکبہ بولتے ہیں, انہوں نے اس کو آپریشن ڈیلٹ بولا. یہ کرتے یہ تھے کہ اپنی جو فورس پہلے ہانکا تھی, اور اس کے بعد اسٹیٹ آف اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد اٹ واز کالڈ IDF, اسرائیلی ڈیفینس فورسز. اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کیا کرنا شروع کر دیا, انہوں نے اپنی جگہ سے باہر نکل کے گاؤں کے اوپر, مختلف گاؤں کے اوپر, فلسطینی گاؤں کے اوپر قبضے کرنے شروع کر دیے. اپنے علاقے کے علاوہ اس کے اوپر انہوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے. جب یہ قبضے کرنے شروع کر دیے, کیا کرتے تھے؟ ان کو گھیراؤ میں لیتے تھے, اور اس کے بعد یہ جو اندر مرد ہوتے تھے عمومی طور پہ ان کو یہ قتل کر دیا کرتے تھے, اور عمومی طور پہ بچوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے, ان کو بھی ہیڈ کر دیا کرتے تھے. جو آپ کو آج کل کہانیاں ملتی ہیں نا کہ حماس نے 40 لوگوں کے سر جو ہیں وہ قلم کر دیے, اور بچے نظر نہیں آتے کون سے بچے تھے جن کے سر قلم کیے گئے. یہ ایکچولی یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں, اس لیے الزامات ہم پہ لگا رہے ہیں اب کے کہ یہ حماس بھی یہی کام کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ سپورٹنگ حماس جو وہ غلط کرتے ہیں, لیکن یہ تو کھلم کھلا الزامات ہیں, بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروو دوز تھنگس. یہ ایکچولی جو خود کرتے رہے ہیں, یہ الزام اب مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں کہ فلسطینی بھی یہ کر رہے ہیں. یہ کرتے تھے. اور عورتوں کے ساتھ زیادتیاں, تو ریپ تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ وار کے اندر ایک ٹول کے طور پہ ہمیشہ سے استعمال کیا گیا, اور یہ بھی کرتے تھے. مسلمان تو یہ تھے نہیں کہ اتنے ان کے اندر انصاف ہوتا کہ یہ نہ کرتے. اس سارے پروسیس کے دوران کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مختلف گاؤں کے اوپر قبضہ کرتے 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 اپنا ایریا اور بڑھا لیا, اور جب اس ایریا کے اندر یہ اپنی کیا کہتے ہیں سیٹلمنٹس اسٹیبلش کر لیتے تھے کہ اب یہاں پہ یہودی رہ رہے ہیں, پھر یہ کیا کرتے تھے, پھر یہ کہتے تھے کہ اب تو یہ کیونکہ یہودی رہ رہے ہیں یہاں پہ, تو یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارا علاقہ بننا چاہیے. تو یہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے علاقے کے اندر سمیٹ لیتے تھے. یہ پروسیس عمومی طور پہ ہسٹری کے اندر مانا جاتا ہے کہ 1948 میں نکبہ کے نام سے ہوا, اینڈ دیٹ واز اٹ. عمومی طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ پروسیس لگاتار جاری رہا ہے آج تک. آج تک یہ پروسیس جاری رہا. ابھی اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سیم پروسیس یوز نہیں کر رہے؟ سیم پروسیس یوز کر رہے ہیں. آپ دور نہ جائیں, آپ کسی ولاگر کا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ چھوڑیں کسی ہسٹری کی کتاب کو, آپ کسی ولاگر کا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں آج کے دور کے اندر. وہ لوگوں سے اگر لوکل سے پوچھتا ہے نا, تو ان کی طریقہ واردات آج کے دور میں بھی یہی ہے اسرائیل کی. وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہی ہیں
کہ اسی طریقے سے اب کیونکہ آپ کو پتہ ہے فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اسرائیلی جو ہے وہ فلسطین میں آ سکتے ہیں، انصاف، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کی فورسز، ان کی پولیس وغیرہ جو ہے وہ اوپنلی روم اراؤنڈ بھی کرتی ہے ویسٹ بینک کے اندر اور غزہ کے اندر. نو ون کین اسٹاپ دیم. اب یہ جب وہاں پہ روم اراؤنڈ کرتے ہیں، ان کے علاقوں میں آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ آگے ان کے علاقوں کے اندر لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں، لوگوں کو ہراس کر کے اپنے گھروں سے نکالتے ہیں جو فلسطینی وہاں رہ رہے ہوتے ہیں. جب ان کو اپنے گھروں سے یہ نکالتے ہیں تو یہ وہاں پہ آ کے اپنی سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہودیوں کی. جب ان کو یہاں بٹھا دیتے ہیں پھر ایسا کیا کرتے ہیں، انہوں نے جو ان کی باؤنڈریز ہیں بائی دا وے بٹوین اسرائیل اینڈ فلسطین، وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ موویبل باؤنڈریز ہیں. وہ ایسی باؤنڈریز نہیں کہ جو بنا دی بس ختم ہوگی. آپ لوگ ابھی نوٹس کیجیے گا، کوئی بھی بلاک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو نظر آئیں گی باؤنڈریز میں بڑے بڑے کنکریٹ کے بلاکس ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک چوڑے، اور وہ کچھ عرصے بعد نا یہاں سے موو ہو کے ادھر چلے جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے اب تو یہ ہماری سیٹلمنٹ ہے، تو اب یہ ہمارے علاقے کے اندر آنا چاہیے. یہاں سے اٹھائے پورے بلاکس، ان کو موو کر کے نئی باؤنڈری بنا لی، اسٹیبلش کر لی. تو وہ نکبہ کا پروسیس آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے. ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 20-22 یا میرے خیال سے اتنا مہینہ ہونے والا ہے اب، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پائے. یہ جو پچھلے مہینہ کسی غزہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو آپ سمجھیں گے آؤٹ آف دا بلو ہو گئی ہے. دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن. اگر آپ نمبرز نکال کے دیکھیں کہ کتنے فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے، تو ہمیشہ سے یہ قتل و غارت تو کر ہی رہے ہیں، لیکن پچھلے سال کے جو نمبرز ہیں الون، دے آر دا ہائیسٹ ان ہسٹری. اگر ہم سال وائز ڈیوائڈ کریں، پچھلے سال کے نمبر سب سے ہائیسٹ ہیں. تو جس طریقے سے یہ مسلمانوں کو اور غزہ والوں کو بھی پش کر رہے تھے، اس سے پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ہم لوگ کی نا کیا کہتے ہیں وہ بڑی شارٹ ٹرم میموری ہے ہم سب کی، کس کس کو یاد ہے آج سے کوئی 4-6 مہینے پہلے، غالباً 6 مہینے پہلے، آج سے 6 مہینے پہلے ویسٹ بینک کے اوپر چڑھائی ہو رہی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہے اس کے اوپر میڈیا پہ بھی باتیں آنی شروع ہوئی تھی کہ ویسٹ بینک کے اوپر جو ہے نا وہ مار دھاڑ شروع ہوئی بھی، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے علاقے سے باہر نکل کے انہوں نے سیٹلمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں. فلانا علاقہ لے لی، انہوں نے فلانا علاقہ بھی لے لیا. یہ یاد ہے کسی کو؟ یہ نہیں یاد؟ سچ سچ بتائیں مجھے، اگر کسی کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ پیچھے جائیں گے نا، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے 6-7 مہینے پہلے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کام پہلے انہوں نے ویسٹ بینک میں بھی کیا. تو یہ کوئی ان کے نئی طریقے کا واردات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے رہے، مار دھاڑ، اور اس کے بعد اس چیز کو بہانہ بنا کے جو ہے نا وہ چڑھائی کرتی. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ حماس کی طرف سے جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اٹ واز انکاؤڈ فار، اور یہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر مصیبت طلب کرنے والی بات تھی، اپنے اوپر عذاب خود طلب کیے، تو معذرت کے ساتھ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی ہسٹری نہیں پڑھی ہے. اگر آپ کو صبح و شام دیوار سے لگایا جائے، اگر صبح و شام آپ کی بچیوں کی اسٹرپ سرچز ہوں، اگر صبح و شام آپ کے بچے جو کھیلنے کے لیے باہر جاتے ہیں ان میں سے کبھی واپس آتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، ٹھیک ہے، اور جو ابھی ہم مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈیلی کی بیسس کے اوپر کہ بچے جو ہیں وہ ان کے ماں باپ اپنے بچوں کے جسموں کے اوپر جو ہے نا وہ چیزوں کے اوپر نام لکھ رہے ہیں کہ چلو جی کسی کا ہاتھ مل جائے تو پہچان لیں کہ یہ اولاد کس کی ہے. یہ مناظر جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہو تو میں آپ کو بولوں اس کے بعد کہ نہیں، ان سے لڑائی نہیں کیجیے گا. لڑائی کریں گے تو آپ کے اوپر یہ اور ماریں گے آپ کو. آپ کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے مجھے باقی سے؟ آپ کہیں گے آپ کا دماغ ٹھیک ہے، مر تو ویسے بھی رہے ہیں، لڑ بڑھ کے مر جائیں ذرا، کیونکہ مسلمان تو سارے سوئے ہوئے ہیں، مسلمان تو کچھ کر نہیں رہے، تو ہم اپنی مدد آپ ہی کر لیں کچھ. تو اسی لیے اگر یہ بولا جائے اس وقت جو لوگ یہ باتیں بول رہے ہیں نا کہ حماس تو شیعہ تھی فلانی اور انہوں نے جو ہے نا وہ خروج کیا ہے حکومت کے خلاف اور یہ کیا وہ کیا فلاں ڈمکان، دس از آل پالیٹکس. معذرت کے ساتھ دس از آل پالیٹکس. آئی ڈونٹ سپورٹ ایوری تھنگ دیٹ دے ڈو. اور وہاں پہ جو باریکیاں ہیں، جو اسلامک دنیا کے اندر جو اس وقت سیکٹیرینزم کے اندر جو ڈیوائڈ ہے، آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. یٹ ایٹ دا سیم ٹائم دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کال فار دوز تھنگس. جب ایک بھی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جس طرح آپ نے شروع میں حدیث پڑھی کہ ایک جسم کی مانند ہے، تو ہم سب کو تکلیف ہونی چاہیے، ایک جسم کی مانند ہونی چاہیے ہمیں، لیکن ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے. خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو یہ کچھ بیک ہسٹری تھی جو یہاں تک ہم ابھی پہنچے ہیں وہ کس طریقے سے پہنچے. دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکس فردر ایز ویل، لیکن وقت کی قلت کی بنا کے اوپر میں اس سے زیادہ اس ٹاپک کے اوپر اب ہسٹری پہ بات اب نہیں کروں گا. اب آگے آ جائیں دوسری چیز کی طرف، وہ تھی کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے. ابھی تک میں نے کوئی خاص دین کی بات نہیں کی آپ سے. اب آ جائیں اس آبجیکٹیو نالج کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہ کامل علم کی طرف سے ہمیں پہنچا. باقی ہر آئیڈیالوجی کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو علم ہے اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. کامل علم, دس از دا ٹرانسینڈنٹ نالج, دس از بیانڈ ہیومن ایکسپیرینس, اینڈ بیکاز اٹ از بیانڈ ہیومن ایکسپیرینس وٹ دیٹ انٹیلز از کہ یہ جو معاملات ہیں, یہ جو نالج ہوگا یہ غلطی سے پاک ہوگا, کیونکہ غلطی اور نسیان جو ہے وہ انسان کی طرف سے, اللہ کی ذات سے وہ نہیں. تو یہ جو نالج ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, یہاں تک ہم پہنچے کیسے. یہ جو میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتائی ہے, اس کے اندر آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے. وہ سوال یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اس سارے پروسیس کے دوران جو برٹن کر رہا ہے, جو یورپ کر رہا ہے, جو لابینگ ہو رہی ہے, جو سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو یہاں پہ جوز آ رہے ہیں, اور بیلفور ڈکلیریشن, اور یہ وائٹ پیپر اگریمنٹ, اور یہ سب جتنے بھی معاملات ہوتے رہے ہیں سارے کے سارے, اس ٹائم پہ مسلمان کہاں تھے؟ یہ سوال ایک ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ مسلمان جو ہے نا وہ سو رہے تھے ضروری کام سے. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو ڈیپ انٹو ٹاپک, لیکن اس ٹائم پہ مسلمانوں کے درمیان بھی پالیٹکس چل رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں, پینل ڈسکشن میں بات کرتے ہیں اس کے اوپر. مسلمان کیونکہ اس وقت سو رہے تھے, تو جس وقت وہ انڈیپینڈنس ہو گیا, اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہو گئی, اس کے بعد جو قریبی ممالک ہیں ان کو یاد آیا کہ یار وار, یہ عرب اسرائیل وار ہونی چاہیے تھی یہاں پہ. اور اس وقت جب وار ہوئی ہے, عرب اسرائیل وار جب ہوئی ہے, تو اس ٹائم تک بہت دیر ہو چکی تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ یہودی جو ہیں, اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے, IDF جو ہے, اسرائیل ڈیفینس فورس, انہوں نے اپنے پنجے علاقے میں گاڑ لیے تھے. اٹ واز ٹو لیٹ ناؤ, اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا, اور ہم اتنے مضبوط نہیں تھے کہ ان کو کچھ کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بھی کچھ نہیں کر رہے تھے, ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے, تو وجوہات کیا ہیں یہاں تک پہنچنے کی؟ تو دیکھیں, جو وجوہات آپ بتائیں گے نا, اور جو مجھے بھی معلوم ہے یہ سب چیزیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دوز ریزنس, وہ یہ ہے کہ ہم ملٹری مائٹ ہماری نہیں ہے, ہم اکنامکلی بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم پیٹی پالیٹکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ہم ڈیٹ کے اندر ہیں, بہت سارے ممالک ہمارے, یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن یہ جو آپ کو میں نے جو بھی چیزیں آپ کو مینشن کی ہے نا, یہ ایکچولی سمٹمز ہیں. سمٹم سمجھتے ہیں, یہ سارے سمٹمز ہیں, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ ایکچولی پتہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے جو کہ آپ کو حارث بھائی نے سٹارٹ میں جو حدیث پڑھی کہ ہمارے اندر آ چکا ہے وہن. ہم لگژریز اور کنوینئنسز کے اندر, اس کی دوڑ کے اندر, اس کی طلب کے اندر, اس کی تلاش کے اندر, اس کی چاہت کے اندر اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم ایکسلنس کو بھول چکے ہیں. اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو وٹ از رائٹ, وی اونلی وانٹ ٹو ڈو وٹ از کنوینئنٹ. اس لیے ہمارا یہ حال ہوا ہے اس وقت. اور یہ جو حال ہوا ہے یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے, یہ بتدریجاً ہوا ہے, یہ ایک دم سے نہیں ہوا, یہ گریجولی ہوا ہے. اگر آپ احادیث کا مجموعہ اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو حکومت دی تھی زمین کے اوپر. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے تو آپ کو حکومت دی تھی زمین کے اوپر, لیکن جو زمین کے اوپر حکومت کرنے والے تھے ان کے بعد ان کی اولادوں میں سے کچھ ناخلف ایسے اٹھے جنہوں نے اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا, اور وہ ڈیزائرز کو فالو کرنے والے ہم معصوم نہ بنے, ہم لوگ ہیں. ہم نے ان ڈیزائرز کو فالو کیے. We forgot about what is right and wrong. We forgot about morality. We forgot about Islam. We forgot about everything. اور اس کے بعد ویری کنوینئنٹلی ہم آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار ہم جہاد کریں گے, باہر نکلیں گے, لڑیں گے, پروٹیسٹ کریں گے. جو لوگ اللہ کے کہنے کے اوپر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے, کتنی پیٹی چیز ہے, کتنی پیٹی چیز ہے. چھوٹی چیز ہے نا, ہم تو چھوٹا سمجھتے ہیں نماز کو چھوڑنا, پیٹی چیز ہے نا. جو لوگ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے, جو لوگ میوزک کو نہیں چھوڑ سکتے, جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے, جو فری مکسنگ کو نہیں چھوڑ سکتے, یو ایکسپیکٹ دیم ٹو فائٹ ان دا وے آف اللہ اینڈ گیو دیئر لائف. سواری پیدا نہیں ہوتی. تو ڈو ناٹ فول یور سیلفس. یہ جو نعرے بازیاں آج کے دور میں ہمیں نظر آ رہی نا کہ ہم نکلیں گے, ماریں گے, دھاڑیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کہنا بڑا آسان ہے. اس وقت اگر جہاد کی کال ہو جائے نا تو ہم سب کے پاس جو ہے نا وہ 101 بہانے ہوں گے بچنے کے.
تو اس وقت جو ہم ساری اپنی ہیرو پنتی دکھا رہے ہیں نا ساری کی ساری، وہ صرف اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے حکومت پاکستان نے کبھی کہنا نہیں ہے جہاد کے لیے، اور ہم نے کبھی کرنی نہیں ہے. تو لڑو بھیڑو اور نعرے بازی کرو اور شور ڈالو اور کہو کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو ایکچوئل جو کور ریزن ہے ہماری کمزوری کی، اٹ از فرام ود ان، اٹ از ناٹ، دیز آر ناٹ ایکسٹرنل ریزنس. میں نے آپ کو جتنی وجوہات پیچھے بتائی ہیں نا کہ فلانے کے ساتھ ایسا ہوا، یہودیوں نے ایسا کیا، زائنسٹ نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، کرسچن نے ایسا کیا، برٹن نے ایسا کیا، سب کچھ کیا، یہ وجوہات نہیں ہیں، یہ سبب بنے. ان کی بیسس کے اوپر جو وجوہات ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہ وجوہات ہماری اپنی ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. اگر ہم مضبوطی سے اللہ کے دین کو تھامے رکھتے تو دشمن ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا تھا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آ جاتا، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آ جاتا. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے احد کے مقام کے اوپر بھی ہمیں چھوٹی سی شکست تھی، نقصان ہوا ہمارا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، لیکن اجمالی طور پہ ہمیں نقصان وہ نہیں پہنچا سکتا تھا. تو یہ ہمارے اپنے ریزنز ہیں. وی ہیو ٹو فکس دوز تھنگز وچ آر ود ان آور سیلفس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ کہتے ہیں کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے حالات تب تک نہیں بدلتا اجمالی طور پہ، تب تک جب تک کہ وہ اس چیز کو نہیں بدلتے، جب تک کہ وہ اس چیز کو نہیں بدلتے جو ان کے اندر ہے، انفسہم، ان کے اندر جو ان کی چیز، جب تک کہ وہ اس کو نہیں بدلتے اللہ تعالیٰ ان کے حالات نہیں بدلتے. تو یہ تو ریزن تھی. اور یہ جو میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے نا، یہ ریزن صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، میں ان کے لیے حسن ظن رکھوں گا. یہ ایکچولی ہماری کمزوری ہے. دیکھیں ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے اس وقت، میں آپ سے پوچھتا ہوں. مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ آخرت کے لیے جیتے ہیں، ایسے ہی ہے، مسلمان آخرت کے لیے جیتے ہیں. تو ان کو نیٹ پروفٹ ہو رہا ہے، نیٹ لاس ہو رہا ہے اس وقت فلسطینیوں کو. ان کو تو نیٹ پروفٹ ہو رہا ہے، وہ تو انشاءاللہ شہید ہو رہے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ بات کہنا آسان ہے، مجھے پتہ ہے یہ بات کہنا آسان ہے. ہمارے جو لوڈ ونز ہوں گے وہ اگر ہمارے سامنے مر رہے ہوں تو ہمارے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل ہو جائے گا. کہنا آسان ہے بات یہ، لیکن ہم آگے لمبی دیکھتے ہیں. وہ تو نیٹ پروفٹ میں. امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ امتحان تو ہمارا لیا جا رہا ہے. ایبسولوٹ ڈسگسٹنگ فیلئرز تو ہم لوگ ہیں، اور ہماری حکومتیں اور ہمارے لیڈرز ہیں. اور ہم لوگ، میں نے اسی لیے کہا بیچ میں جان بوجھ کے ہمارے لیڈرز تک میں نے بات محدود نہیں رکھی کیونکہ ہمارے لیڈرز ہم سے ہی نکلے ہیں. وہ کوئی ہمارے اوپر، ہم کہتے ہیں خلائی مخلوق، وہ خلائی مخلوق ہمارے اوپر جو ہے مسلط نہیں کی جاتی، ہم میں سے ہی نکل کے جاتی ہے. ہمارے ہی بچے، ہم لوگ ہی ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس سچویشن کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی، دونوں صورتوں کے اندر، دونوں فرنٹس کے اوپر. اگر ہم تھیوریٹیکلی بات کریں تو میں نے وہ آپ کو بات بتا دی. سب سے پہلے تو اپنے معاملات، اپنی ذات کے معاملات، ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور جب کوئی جاہل بندہ آپ کو یہ بولے نا کہ لوگ وہاں مر رہے ہیں، بچے وہاں مر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو گناہوں کو چھوڑو، تو ان سے کہنا کہ کاش آپ نے تھوڑا دین پڑھ لیا ہوتا. اس کو صرف اتنی بات کریں اور اس کے بعد بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھائیں اس بندے کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمجھے گا، ورنہ چھوڑ دیں اس بندے سے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بات ہوگی تھیوریٹکلی. اب پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی جو نمبر 1 چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اگر ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ سواریہ نشان ہیں. جارث بھائی نے بھی شروع میں مینشن کیا نا کہ اگر ہمیں اس ٹائم کے اوپر بھی پاکستان کی کوالیفیکیشن کی سینیریوز تو ہمیں سارے یاد ہیں. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کتنے رن چاہیے پاکستان کو کوالیفائی کرنے کے لیے؟ مارجن کتنا چاہیے؟ 280 سم تھنگ کا ہے نا، یاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دکھ بھی ہے اپنے پیر میں، آپ ان چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اس کی تکلیف ہونی چاہیے. جس کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی نا، اس بندے کا تو ایمان کے اوپر سواریہ، بہت بڑا سواریہ نشان ہے. اگلی چیز، اگلی جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے، جو سب سے طاقتور چیز ہے جو کی جا سکتی ہے، وہ ہے کیا؟ دعا.
دعا کسی نے بولا ہے نا ابھی یہاں پہ جو دعا بولا ہے نا آپ نے, مجھے بتایا تھوڑا سا جو یہ ہیزیٹنسی کیوں آ رہی ہے دعا کے بارے میں بات کرتے ہوئے. یہ ہیزیٹنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو لنڈے کے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں نا, اسلامک اسپیکرز, جب وہ آ کے آپ کو یہ باتیں کہتے ہیں نا کہ اس دور کے اندر دعاؤں سے کیا ہوگا, یہ تو لڑنے کا دور ہے, دس از دا ٹائم فار ایکشن, دس از ناٹ دا ٹائم فار دعاز. میں کیا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میں ایسے جوہلا کے بارے میں کیا کہہ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر غزوے کے اندر جو ہے وہ صحابہ سے دعا کرواتے ہیں, خود دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, غزوہ خندق کے موقع کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرواتے ہیں, یعنی وہ ہر جگہ پہ دعا سے کام لے رہے ہیں. جب صحابہ کا قتل کیا جاتا ہے دھوکے سے, اس ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھواتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں جنہوں نے قتل کیا ان کو. یعنی دعا بد دعا یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. اور اگر کسی نے کوئی ایکشن لینا تھا اور درست ایکشن لینا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ کوئی بندہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ ایکشن لے گا. ان سے بڑا کوئی جنگجو ہو سکتا ہے, ہر خالد بن ولید کی موجودگی میں کوئی ایسا سپہ سالار ہو سکتا ہے جو لڑائی کرے. ان سے بڑا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ان سے آگے. ان سے زیادہ اپنی جان نشاور کرنے والے صحابہ سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ جب ان کے دور کے اندر دعائیں کروائی جا رہی ہیں تو آپ کی عقل کو اور آپ کے دین کو میں سلام پیش کرتا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہو کہ دعا سے کیا ہوگا. اس ٹائم دعا سب سے زیادہ اس وقت قیمتی چیز ہے ہمارے لیے. دعا کریں. اور اگر آپ کو بہت دکھ ہے اور بہت تکلیف ہے اور آپ کی ڈی پیز چینج ہو رہی ہیں اور روز پوسٹ چینج ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن تہجد کی نماز میں اٹھ کے آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے روتے نہیں ہیں اور ان کی تکلیف کو اور ان کے کرب کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا نہیں کرتے, گڑگڑاتے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے, تو پھر معذرت کے ساتھ یو ڈوئنگ نتھنگ, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ ساری کی ساری لپ سروس ہے جو ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلانا یہ ایک اور کام ہے, اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں, لیکن انفرادی طور پہ یو آر ڈوئنگ نتھنگ. آپ کو پرسنل سیلویشن اس سے اچیو نہیں ہو رہی ہے, نجات اس سے آپ کو اچیو نہیں ہوگی, یہ بات یاد رکھیں. اگلی چیز یہ ہے کہ اور کیا جا سکتا ہے. اگلا کام یہ کرنے والا کہ اس صورتحال کے اندر آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن دیں, لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلائیں, اس معاملے کو زندہ رکھیں. آپ آج کے دور کے اندر ابھی بھی, یہ ہم لائیو چلیں گے اس لیے میں وہ ایکشن یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا نہیں سکتا, ہم آج کے دور کے اندر بھی ہولوکاسٹ کے بارے میں ذکر کریں, اگر یہ چند افراد کا نام لیں تو ہمیں بین کر دیا جاتا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے. ایسے ہی ہے, فٹ بالرز اگر وہ والی سیلیبریشن بھی کر دیں شغل میں بھی تو ان کے اوپر بین لگ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, وی آل نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. ایسے ہی ہے, میں صرف یہ لائیو جانے کی ویسے نہیں کر رہا. تو ہم کتنے مزے سے جو ہے نا وہ چپ چاپ سکون سے جو ہے نا یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا فلسطین میں ہو رہا ہے 70 سال سے ہو رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے. برما میں مسلمان مر گئے, اچھا کوئی بات نہیں, مر گئے, کیا کر سکتے ہیں. اچھا یہ اوئیغرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چائنا ان کو جو ایتھنک کلینزنگ کر رہا ہے, ان کی مار پیٹ کر رہا ہے, ان کی ہڈی پسلی ایک کر رہا ہے. اچھا بڑا افسوس ہوا. اینی ویز آگے بڑھو. برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, ہم سب بھول جاتے ہیں. بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری ہمارا جو طرز عمل آج ہے نا, دس از ناٹ نیو, یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے. اور وجہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دی کیا تھا. تو اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا, اس کے بارے میں ان چیزوں کو زندہ رکھنا اور ان کی زیادتیوں کو ہائی لائٹ کرنا, یہ بھی بہت بڑا کام ہے, یہ بھی کرنے والا کام ہے, ضروری ہے یہ چیز بھی. لیکن یہ یاد رکھیے گا, یہ آپ کے انڈیویجول آبلیگیشنز جو ہیں, جو ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے تڑپنا, یہ اس سے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر دیتا. آپ یہ چیز یاد رکھیے. اب آ جائیں آخری چیز کی طرف. اب جو آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو رہے ہوں گے کہ اچھا پھر جہاد کا کیا کریں, جہاد نہیں کرنی ہم نے. دیکھیں جہاد کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا نوانس قسم کا مسئلہ ہے, باریک مسئلہ. جہاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, اس میں دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اور جو جہاد کی تمنا کیے بغیر بندہ مر جائے گا زندگی میں تو وہ کسی مسلمان کی موت نہیں مر رہا, اس کا ایمان جو ہے وہ کوسچنیبل ہے, اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے, جو جہاد کی تمنا کیے بغیر ہی مر جائے زندگی میں, تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ کی اگر یہ کیفیت ہے کہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں, میں تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں, میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں میرے مسلمانوں کے بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, بہن بہن کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو یہ تو بہت ضروری ہے اور یہ آپ کی کیفیت ہونی چاہیے. لیکن اس کیفیت کے تحت اگر آپ اپنی حکومت کے خلاف تلوار نکالنے کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ایسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹیو ہے, اگر آپ ایسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہیں اور رولرز کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں,
تو یہ وہ والا معاملہ ہے جو کہ اب خروج میں داخل ہو جائے گا اور یہ بہت پرابلمٹک ہو جائے گا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ وہ والے پروٹیسٹ جس کے اندر آپ اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں اور بات اپنی پھیلانا چاہتے ہیں اور جو سالیڈیرٹی کے لیے کر رہے ہیں وہ دے آر پرفیکٹلی فائن, کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن ایسے بھی گروہ موجود ہیں جو فرنج گروپس بنا کے اس وقت ہیٹریڈ پیدا کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے. اگر کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے تو فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت ان تک یہ پیغام پہنچائیں, ان کو یہ غیرت دلوائیں کہ آپ نکلیں, کوئی کال دیں اس وقت. اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو معاشرے کے اندر انتشار نہ پھیلائیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس اسی طریقے سے کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ جو ہے وہ آج کے دور میں وہ ظالم ہے اور لوگوں کے جو ہے نا وہ مال و دولت چھینتا ہے اور یہ اس طرح کرتا ہے, تو کیا اس کے خلاف جہاد نہیں کرنی چاہیے, تلوار نہیں نکالنی چاہیے؟ تو انہوں نے منع کر دیا, انہوں نے کہا نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیا جی یہ مولوی جو ہے نا یہ بس وہی مطلب آئی ایم پیرافریزنگ, انہوں نے نہیں کہا یہ ایگزیکٹلی آج کے دور کے اندر, آج کے دور میں وہی بات کی جاتی ہے. بس یہ ممبر ادھر تک رہ جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کون سے دین کی بات کرتے ہیں, دین سے جہاد کو مائنس کر دیتے ہیں اور یہ وہ فلاں ڈمکان, اور یہ سافٹ سا دین بنا لیا انہوں نے ایسی بات. اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ مارے گئے. اور امام حسن بصری کو یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پتہ نہیں ایک دن یا 2 دن اس طرح جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کیا اور اس طریقے سے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور جو ہے ڈسٹرکٹیو پروٹیسٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں کو قتل کر دیا گیا حکومت کی طرف سے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی قوم کے اندر کوئی خیر نہیں پھیلائی. تو ہماری اس وقت موٹیویشن بہت زیادہ ہے اور ہماری اس وقت جذبات بھی بہت زیادہ ہیں, اور یہ ضروری ہے جیسا میں نے پیچھے مینشن کیا, لیکن ان جذبات کو پراپر طریقے سے چینلائز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کس انداز میں ہم نے ایکشن لینا ہے وہ انداز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ ان کا جب بیٹا فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے, زاروں قطار رو رہے تھے. تو اس وقت صحابہ جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھا نہیں انہوں نے, ان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر والے اور یہ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں سر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے خود یہ بتایا کہ میری کیفیت یہ کیوں ہے. انہوں نے بات ایکسپلین کی. پھر انہوں نے کہا کہ دل کے اندر جو ہے نا وہ رنج و غم ہوتا ہے, دل کو بھی رنج و غم ہوتا ہے اور آنکھ سے آنسو بھی بہتا ہے, آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں, لیکن زبان سے صرف وہ بات نکلتی ہے جس سے ہمارا رب راضی رہے. تو ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے وہ میں نے آپ کو بالکل بتائی. جہاد کے لیے تیار, تکلیف, رنج, الم, غم ہونا چاہیے ہمیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, لیکن اس کو ہم نے چینلائز کیسے کرنا ہے, وہ جو ہلا کے ہاتھ میں آ کے بے وقوفیاں نہیں کرنی, وہ ایسے کام نہیں کرنے, وہ اسلام کے مخالف کام نہیں کرنے. ہم نے اویئرنیس پھیلائیں, سولیڈیرٹی دکھائیں. یاد رکھیے گا جہاد تب تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ اس کے لیے کال نہ دے دیں. اور جو بھی سمجھدار لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو بزرگ یہاں موجود ہیں, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ہسٹری کا ایک ایسا وقت دیکھا ہے جب کہ اسلام کے نام کے اوپر ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو استعمال بھی کیا گیا اور ان کو جہاد کی تلقین دلوا کے ان لوگوں کو ضائع بھی کروایا گیا, نوجوانوں کو, اور ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہے. اور اس کے بعد وار اینڈ ٹیرر ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. تو اس لیے استعمال نہیں ہونا بے وقوفوں کے ہاتھوں میں اور بدنیتوں کے ہاتھوں میں. تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے یاد رکھیے گا. اب آپ کے لیے جو بات تھی, آخری بات, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں کو یہ پریشانی ہو رہی ہے نا کہ یار میں یہ اس سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتا ہوں, یہ کیا ہے, مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے, آئی فیل لائک آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, تو یاد رکھیے گا آپ صرف اس چیز کے جواب دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو مکلف بنایا ہوا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی ہوتی, آپ کو کسی ایسی پوزیشن پہ رکھا ہوتا ہے, انفلوئنشل پوزیشن کے اوپر, جہاں پہ آپ انفلوئنشل لوگوں کو یا انفلوئنس کر سکتے ہیں یا بڑے فیصلے لے سکتے ہیں, اس وقت اگر آپ یہ فیصلے نہ لیتے تو آپ کی اللہ کے یہاں بہت بڑی پکڑ تھی اور حکمرانوں کی پکڑ ہوگی بھی. بے فکر ہے اس معاملے میں. ان بطش ربک لشدید, کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت شدید ہے, یاد رکھو یہ بات. تو پکڑ تو ہوگی لیکن آپ کی نہیں ہوگی اس بات کے اوپر. اگر آپ کی حکومت جہاد کی کال نہیں دے رہی, آپ کی حکومت جو ہے وہ ان کی سپورٹ نہیں کر رہی, آپ کی حکومت یا آپ کے اندر لیڈرز جو ہیں وہ باہر نہیں نکل رہے, تو یو ول ناٹ بی کوسچنڈ اباؤٹ اٹ. آپ کو نہیں پوچھا جائے گا حیدر تم نے یہاں پہ
سی ویو اپارٹمنٹ سے جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو گیدر کر کے اس کے بعد تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور بندوقیں کیوں نہیں اٹھائی اور نکل کیوں نہیں گئے فلسطین کی طرف؟ آئی ول ناٹ بی کوسچنڈ اباؤٹ اٹ. تو ہم سب لوگ صرف اس چیز کے جواب دیں جس چیز کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مکلف بنایا جائے. اور ہم کس چیز کے جواب دیں؟ جو چیز ہمارے ہاتھ میں, جو چیز ہمارے کنٹرول میں. اور وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا اور میرے ہاتھ میں کیا. میرے ہاتھ میں اویئرنیس پھیلانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آواز دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پریزنس دی ہے, سوشل میڈیا پریزنس دی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں سے مخاطب ہو سکوں. اگر میں اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کر رہا, اویئرنیس نہیں پھیلا رہا, تو مجھے سوال کیا جائے گا. لیکن آپ لوگوں کو یہ سیم سوال نہیں ہوگا. آپ کو کیا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے گروپ کے اندر, اپنے لوگوں کے اندر, اپنے دوستوں یاروں کے اندر, اپنی فیملیز کے اندر اویئرنیس پھیلانی ہے, ان کے اندر لوگوں کو قائل کرنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسی رسائی حاصل ہے کہ جو لوگوں کو آپ انفلوئنس کر سکیں, تب آپ کو سوال کیا جائے گا, ورنہ آپ کو سوال نہیں کیا جائے گا. تو وائل آئی ایکنالج آل یور فیلنگس, اور یہ ہونی چاہیے, میں نے کہا یہ لازمی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دے شوڈ بی چینلائزڈ in what methodology? In the methodology that is given to us by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. جذباتی فیصلے نہ لیجیے. تو یہ مجموعی طور پہ اس ٹاپک کے اوپر اس مختصر وقت میں جتنی بات کی جا سکتی تھی وہ یہ گفتگو تھی. باقی اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے بس میں یہ کہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سے وہن کو نکالے جو ہمارے اندر وہن آیا ہوا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی طاقت دے, اتنی قوت دے اور اتنا مضبوط کر دے کہ ہم کہیں پر بھی بے یار و مددگار, کوئی مظلوم اگر آواز لگائے تو ہم اس کی مدد کے لیے جائیں, جس طریقے سے محمد بن قاسم نے ایک عورت کی آواز کے اوپر یہاں پہ تشریف لے کے آئے. تو اللہ کرے ہم دوبارہ سے اس کیفیت پہ پہنچیں, لیکن اس کیفیت پہ پہنچنے کے لیے ہماری ایمانی حالت ہونی چاہیے. اور اللہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی قوت دے اور ایسی صلاحیت دے اور ایسا عمل دے کہ ہم اس ایمانی صلاحیت تک اور اس قوت تک پہنچ سکیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. اوور ٹو حارث بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, اب ہمارے پاس 20 منٹس ہیں انشاءاللہ, اور اس 20 منٹس میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے کویشچنز ہیں. میں دعوت دوں گا سر عارف کو کہ آپ بھی انشاءاللہ تشریف لیں. امید ہے آپ یہ کریں. جی, تو آپ لوگوں کی طرف سے میں چاہتا ہوں کہ کویشچنز بھی شارٹ ہوں, انشاءاللہ جوابات بھی تھوڑے ہم مختصر سے وقت میں انشاءاللہ شارٹ اینڈ کرسپ رکھیں گے. جی زکوان بھائی. میرا نام زکوان ہے. Question to obviously صحیح. You concluded your argument. آپ نے بتا دیا the rate of the government shouldn't be challenged in a way. But going back to the Ottoman Empire 1914 کے بعد سے جو split ہوا, I think the Western influenced the Muslim countries in such a way کہ جیسے سعودی عربیہ کو جس کی حکومت دی گئی, all that detail, they influenced, so they had their rulers in place. Exactly. آج نمبر میں ہم زیادہ ہیں, but if we follow that principle that we don't go against the writ of the government, millions of Muslims, if the rulers are whatever, nothing will change. How do we break that stance? ابھی کو ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نے جو ہے نا وہ اسلام کے اندر جب ہم فقہ کے اندر بات کرتے ہیں نا, جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے بیچ میں, تو ہم ہمیشہ فیصلہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر دونوں چیزوں میں شر ہے, دونوں چیزوں میں کوئی پرابلم ہے, آگے سے انتشار پیدا ہو رہا ہے, تو وی آپٹ ود دیٹ میتھڈالوجی جہاں پہ کم فتنے کا اندیشہ ہو, جس میں کم نقصان کا اندیشہ ہو. تو مثال کے طور پہ اگر آج کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, یہ لائیو جاتا رہے گا ابھی, جی بند کرنا تو بند کر دیں, اگر آپ کھل کے بات کرنا تو نہیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پیج سے جا رہا ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ٹینشن نہ, کوئی بات آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. تو اگر ہم اس موقع کے اوپر اس چیز کا موازنہ کریں کہ جو فتنہ کھڑا ہوگا, اگر ہم اس طریقے سے جو آپ نے ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات کی, اگر ہم اس کو چیلنج کریں کون سا فتنہ کھڑا ہوگا, تو دیکھیں میں نے کھل کے بات کی, بیچ میں بھی بات کی میں نے, ٹی ٹی پی جو ہے نا وہ یہ اسی کی ایک ایکسٹریم ورژن ہے. آئسس جو ہے یہ اسی چیز کی ایک ایکسٹریم ورژن ہے. دیز آر ایگزیکٹلی کون سے پیپل, دیز آر پیپل جو کہتے تھے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں چلا رہے حکومتوں کو,
اسی لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی ایک کیا کہتے ہیں ایک گروہ پیدا ایسا کرنا ہے جو اسلام جہاں پہ ہم نافذ کر سکیں. اور اس کے بعد وہ خلیفہ وقت بن گیا ابو بکر بغدادی, اور اس کے بعد وہ ساری فتنہ فساد آپ کو پتہ ہے سارا کا سارا کیا. تو while this is very attractive and while this seems very very righteous and very very noble کہ ہم ان کے خلاف نکلیں, جو obviously میں I will be very very open کہ puppets بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, معذور لوگ ہیں جو اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے اس وقت. اینڈ دوسرا عمران خان نے بھی اس وقت کہا تھا I don't support him in every matter, لیکن اس نے ایک بات بڑی اچھی کی تھی کہ small people occupying big offices, تو یہ بھی والا معاملہ ہو رہا ہے اس وقت, اینڈ وی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن if we open this door, آپ سمجھدار ہیں, ہو سکتا ہے کچھ بزرگ ہوں وہ سمجھدار ہوں, ہو سکتا ہے کچھ ایسے گروہ نکلے, میجورٹی گروہ ایسے ہوں جو کہ سمجھدار ہوں, کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ گروہ بھی بیچ میں سے نکلیں گے جو کہ سب سوچیں گے نہیں ہم بھی قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں, اور پھر وہ بولیں گے جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے در حقیقت یہ تو کافر ہیں, اس کا مطلب یہ کہ یہ حکومت کافر ہے, اس کا مطلب یہ ان سے لڑائی جائز ہوگی ہے. ایگزیکٹلی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ TTV بھی کرتی ہے, ایگزیکٹلی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ISIS بھی کرتی ہے. تو ویئر ڈو یو ڈرا دا لائن اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹاپ دس؟ دس از امپاسبل, دس از امپاسبل. می پرسنلی کمنگ فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, میری ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ افواج پاکستان سے تعلق ہے ان کا. آئی انڈرسٹینڈ دیر آر اے لاٹ آف پرابلمز ان دا پاک آرمی, یٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو چین آف کمانڈ ہے اس کو فالو کرنا, دیر آر اے لاٹ آف بینیفٹس ٹو اٹ. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو آپ کے علاقہ غیر جن کو آپ بولتے ہیں, وہاں پہ جب ان کو پکڑا جاتا ہے, دہشت گردوں کو ان کو جب پکڑا جاتا ہے, جب ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ اتنے موٹیویٹڈ نوجوان ہوتے ہیں جن کی موٹیویشن درست ہوتی ہے. اب مائنڈ یو ان کی موٹیویشن درست ہوتی ہے. ان کی موٹیویشن درست کیوں ہوتی ہے؟ اگین ہم سوری لمبی بات ہو رہی ہے لیکن یہ ٹاپک سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان کی موٹیویشن درست اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنے دشمن کو ایئر بیسز دے کے یہ اجازت دی کہ آپ بمباری کرو ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, ہماری کمزور پالیسیز کی وجہ سے. اور ہماری کمزور پالیسیز بھی کیا ہم بیکاری ہیں اصل میں, سیدھی سی بات یہ ہے, ہم کوئی ڈیسیجن لے بھی نہیں سکتے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے شمسی ایئر بیس اور ہمارے اپنے ملک کے اندر سے جب ڈرونز ٹیک آف کرتے ہیں اور جا کے مسلمانوں کو مارتے ہیں, اپنے سٹیزنز کو مارتے ہیں, پاکستانی سٹیزنز کو مارتے ہیں, اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ 10 لوگ ہیں, 10 میں سے اگر 9 لوگ مر جاتے ہیں یا 8 لوگ مر جاتے ہیں, 2 لڑکے بچ جاتے ہیں یا 1 لڑکا بچ جاتا ہے, اس لڑکے کے پاس ایک انتشار پسند آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری فوج, یہ تمہاری ملک, یہ تمہارا ملک جو ہے یہ تو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے اور کفار کی سپورٹ کرتا ہے, اور یہ دیکھو انہوں نے یہ سپورٹ کی تھی, اور یہ دیکھو ویڈیو دیکھو, یہ پینٹاگون سے لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ GHQ جا رہے ہیں, اور یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ دیکھو کس طرح بغل میں بغل ڈال کے بیٹھے ہیں اور کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ تم لوگوں کا. جب وہ یہ باتیں دیکھتے ہیں تو پھر اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس دیٹ چائلڈ کہ تم بڑے ہو کے بندوق نہ اٹھاؤ اسٹیٹ کے خلاف. تو اگر ہم نے یہ ٹریننگ اور یہ سوچ جو اسلام کا رول ہے یہ اگر ہم نے بچپن سے ہمارے اندر انکلکیٹ نہ کیا تو اس فتنہ فساد کو روکنے کا اور کوئی حل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فرنج گروپ جس طرح بنتے ہیں یہ گروپس بنیں گے, ایکسٹریمسٹ گروپ بنیں گے, اور ہمارا بیڑا غرق ہوگا. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی, انہوں نے کہا تمہارے کچھ حکمران ایسے آئیں گے, بہت ساری پیشن گوئی ہیں ایسے, جیسے ایک حدیث میں آیا کہ تمہارے پہ کچھ حکمران ایسے ظالم ہوں گے کہ جو ایکچوئل میں دے ول بی وولز ان اے شیپ کلوتھنگ, اور ایکچولی یہ بھیڑیے ہوں گے اور یہ بیسٹس ہوں گے لیکن یہ انسانی جسموں میں ہوں گے, اتنے ظالم لوگ ہوں گے. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ ایسے لوگ تمہارے اوپر حکمران ہوں گے جو تمہارے اوپر آ کے ظلم و زیادتی کریں گے, تمہارے مالوں کو چھین لیں گے, تمہارے مال چھین لیں گے, اور تمہاری کمروں کو داغیں گے, یعنی تمہیں ماریں گے بھی, تمہارے پہ اتنی زیادتی کریں گے, تمہارا مال بھی چھینیں گے, تمہیں ماریں پیٹیں گے بھی. تو اس وقت سوال کیا گیا کہ کیا ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری کہ اب تلوار نکالیں, اب ان سے لڑائی کریں؟ تو آگے سے جواب یہ دیا گیا کہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اس وقت لڑائی نہیں کرنی. تب تک کب تک نہیں کرنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا, انہوں نے کہا کہ تب تک نہیں کرنی جب تک یہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں, تب تک نہیں کرنی. تو اب یہ بڑا ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے اور یہ بڑا نوانس سبجیکٹ ہے, اور علماء اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل میں جا کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس چیز کو خروج کہا جا سکتا ہے, کس چیز کو نہیں کہا جا سکتا, کب جائز ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. کفر بوا کیا ہوتا ہے؟ کفر بوا مینس اوپن کفر, کلیئر کٹ کفر. جب حکومت کر رہی ہے اب ان کے خلاف لڑنا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ اسکالرز فیصلہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جب تک علماء یہ کال نہیں دے رہے آپ کو کہ اب حکومت جو ہے نا اب اس کو مارنا پیٹنا جائز ہو گیا, جب تک یہ کال نہیں دے رہے تب تک اگر آپ نکلے تو دیر از نو گارنٹی کہ آپ فتنے میں پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے. تو یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کھول دیا تو اس کو بند کرنے ہوگی اور حل نہیں. اور ہسٹوریکلی بھی بڑا نقصان ہونا ہے.
جزاک اللہ خیر. میں چاہوں گا سر عارف آپ بھی اس پہ جلدی سے ایک مختصر کمنٹ کریں. تو اس پہ دو تین باتیں میں کہوں گا. ایک تو آئی ایگری ود حیدر کہ دیکھیں یہ علماء کی طرف سے بھی آتا ہے کہ آپ یو ڈونٹ گیٹ اپ ان آرمز اگینسٹ دا گورنمنٹ. اگر آپ ایسا کام کریں گے تو یو ول کریٹ مچ مور ہارم. اور یہ ہمارے جو بڑے یعنی کہ ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, ان میں سے اکثر نے یہ کہا ہے کہ بالکل نہیں الاؤڈ. امام ابو حنیفہ نے کچھ حد تک اجازت دی, اف یو آر شیور آف اور ریزنبلی کانفیڈنٹ آف سکسیس. اور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے عام کریں, وہ تو زیادہ فتنہ ہوگا. لیکن آئی ایگری ود آل دا ادر تھنگس. ایکچولی پرسنل لیول پہ اور چیزوں پہ اس پہ میں سپریٹلی آؤں گا. لیکن میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سول طریقے سے ہم پریشر ڈالیں حکومت پہ کہ وہ کچھ بہادری کا یعنی کہ کچھ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس کم از کم لیں, اور باقی ملکوں مسلمان ملکوں کے ساتھ ایک کمبائنڈ ایفرٹ کر کے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کریں. تو یہ مل کے میرے خیال میں یہ شاید ہماری ہم سب کی کمزوری ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ پیلسٹین کا معاملہ ایسا کہ اس میں ہمارے ریلیجیس, اے ریلیجیس, سیکولر سب مل جاتے ہیں. یعنی کہ اور ایشو میں ہمارے اختلافات ہیں, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر تمام پاکستانی تقریباً آپ کہہ لیں ملے ہوئے. ایون ان دا عرب ورلڈ, ایون دا سیکولر عربز آر obviously aligned with the cause کہ وہاں پہ ظلم ہو. تو جب عوام کے لیول پہ اتنی اگریمنٹ ہے تو پھر ہم اتنے کمزور کیوں؟ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے کہا کہ آئی فیل دا بگیسٹ ریزن از کہ ہم سب اپنا جو سیلف انٹرسٹ ہے, ہم جو بھی باتیں کر لیتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں اور ہم اپنے ٹاپ ٹو باٹم سیلف انٹرسٹ کو پہلے رکھتے ہیں اور گریٹر دین کی خاطر جو کام ہے وہ نہیں کرتے. تو دین آئی ول کم بیک ٹو مائی سیلف اینڈ آل آف اس کہ ہم خود کوشش کریں وہی جو آپ نے کہا کہ ہم اپنی زندگیوں کو سمپل کریں اور کوشش یہ کریں کہ اللہ کے دین کے اوپر جائیں تاکہ ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ آئے. وہ اسٹرینتھ ہمارے اندر آئے گی تو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہم ہی سے آتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم لیڈرشپ پوزیشن میں ہوتے تو ہم بھی شاید ایگزیکٹلی وہی کرتے جو ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں. سو دا کی از ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں دین میں, اپنی جو لگژریز ہیں اور کنوینئنسز ہیں ان کو کم کریں اور پھر اسپرٹ کو ڈیولپ کریں. اور یہ ہمارے اندر اس وقت آنیسٹلی یہ جوش جہاد نہیں. جہاد کو ہم ایکچولی برا لفظ سمجھتے, کسی کو کہتے ہیں یہ جہادی ہے تو وہ تو برا سمجھا جاتا. تو وہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ واقعی میں میرے اندر جذبہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ذرا فٹ کریں, اسٹرانگ کریں مینٹلی, ایموشنلی, اسپریچولی, ایمان وائز, اور وہ پھر ببل اپ کرے گا انشاءاللہ. میرا بھی ایک سوال جی. میرے خیال میں ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل دشمن ہے کون, زائنسٹ ہے یا امریکہ ہے. 1967 کی وار میں آپ نے جس طرح عرب وار ہوئی وہ تو اسرائیل کو ختم کرنے لگے تھے, وہ تو اسرائیلی پرائم منسٹر خود کی شکل میں جا رہی تھی. امریکن نے اپنے جہاز پینٹ کیے بغیر وہاں پہ بھجوایا اور عربوں کو مارا اور وہاں کا نقشہ کچھ گھنٹوں میں بدل گیا. ابھی بھی آپ نے بہت دفعہ آپ نے بھی ذکر کیا, آپ نے بہت دفعہ ذکر کیا کہ ہمارے حکمران کیوں نہیں بولتے. ہمارے حکمران جتنے مسلمان ملکوں کے ہیں وہ کس کے پریشر میں نہیں بولتے, کس کا پریشر؟ بالکل جی میں حیدر بھائی کی طرف آؤں. نہیں یہ تو واضح ہے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے کہ اس کو میں ملٹری کے ساتھ بہت زیادہ آگے کام کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ پوری دنیا, پوری مسلم ورلڈ کی ملٹری مائٹ جو ہے نا, امریکن ملٹری مائٹ کے آگے کریکر سے بھی کام ہے اس کی. تو اگر جائیں گے آپ یا پورا نکل بھی جائیں اور ہم سب کچھ کر بھی لیں تو انہوں نے سے بیٹھ کے بٹن دبانے 3-4 اور سب کچھ بچے گا نہیں جس طرح بیٹھے. آپ کے بعد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر ہم صرف اور صرف اسباب کی بات کریں تو ہم بہت دور ہیں. اور یہ باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں ہمیں کہ ہماری افواج اور بڑی طاقتور ہیں اور یہ ساری کی ساری باتیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا وہ گزارا کرنا بھی مشکل ہے. اینڈ ایف ان اسٹیٹ آف وار, میں نے بتایا آرمی بیک گراؤنڈ کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, اور کچھ جو ہائر ایچلونز میں لوگ بیٹھتے ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے ہماری, دا فیکٹ آف دا میٹر اگر ہم صرف اسباب کی بات کریں تو وی کین ناٹ سروائیو مور دین اے فیو ڈیز ان اے اسٹیٹ آف وار, اگر ہم بات کریں اس کی جو سچی بات ہے.
جو اس وقت ہماری اکنامک اسٹیٹ ہے، اکنامک اسٹیٹ کی میں بنیادی طور پہ بات کر، تو ہم بالکل ختم ہو جائیں گے اور ہم کرمپل ہو جائیں گے. لیکن پوائنٹ بھی کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم صرف اور صرف اسباب کو نہیں دیکھتے، ہم صرف اور صرف اسباب کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے اس وقت لڑنا ضروری ہے یا نہیں ہے. اب کی جو ہمارے لیڈرز ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عارف بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اگر ہم ایک سویلائزڈ انداز میں، ایک پڑھے لکھے انداز میں اور جو ایک پراپر پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم پریشر گروپس کریٹ کر رہے ہیں، دس از ناٹ اے پرابلم. یہ بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کو اس طریقے سے احساس دلوائیں. لیکن ان لوگوں کو چینج کیسے کیا جائے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے اوپر کیا پریشرز نہیں ہوتے؟ آپ کو بلکہ مجھ سے زیادہ ہی پتا ہوگا، آئی ڈو ناٹ نو یور بیک گراؤنڈ، یا مجھ سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے یہاں پہ جو حکومتوں سے کنیکٹڈ ہوں گے یا افواج سے کنیکٹڈ ہوں گے. میں جب بھی بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھا ہوں یا جب بھی کسی ہائر رینکنگ آفیشلس کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، جب بھی بیٹھا ہوں، اب یقین کریں جب وجوہات وہ بیان کرتے ہیں نا اور مجبوریاں بیان کرتے ہیں وہ، تو آئی ایم امیزڈ. جس طرح سر آپ نے بالکل بات کی نا کہ میں اگر شاید اس جگہ پہ ہوتا نا تو شاید میں بھی یہ فیصلے لے رہا ہوتا. میرے اپنے ملک کا سروائیول کئی دفعہ ایٹ سٹیک آیا تھا، کئی دفعہ میرے اپنے لوگوں کا انٹرسٹ جو وہ ایٹ سٹیک آیا تھا. تو اب وہاں پہ یہ لوگ دین کے اعتبار سے اتنا ٹرینڈ تو ہوتے نہیں، دیندار لوگوں سے مشورہ بھی لینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا جذبہ جہاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کر سکیں، اور اس کے بعد اگلی بار حکومت بھی کرنی ہوتی ہے. یو کپل آل آف دوز تھنگس، اور جو ان کے اوپر پرابلمس ہیں دوز آر ویری ریئل پرابلمس. اگر ہم کسی ایک حکومت کو، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اٹ از ویری ویری کلیئر ہمارا دشمن کون ہے. جو ویسٹرن بلاک پورا کا پورا ہے، انہوں نے ہمارا بھلا کب چاہا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کبھی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہا. اور ویری فرینکلی اسپیکنگ شاید یہ بات کسی کو عجیب بھی لگے کیونکہ ہم پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، تو اب لوگ اب آج کے دور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا ہمارا سگا ہے. چائنا بھی ہمارا سگا نہیں ہے، کوئی ہمارا سگا نہیں. وہ اپنے یہاں پہ فائنینشیل انٹرسٹ کے اندر آیا، دیٹس اٹ. فائنینشیل بھی اور اس کے بعد اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی. وہ اپنی بڑے بڑے سکون سے یہاں پہ گوادر پورٹ کے اندر وہ اس کے حوالے ہو گیا. وہ اپنی جو ہے نا وہ ملٹری پریزنس اپنا یہاں پہ اب اپنے ہمارے سائلوں کے اوپر بھی رکھ سکتا ہے. تو یہ ان کی بھی اس میں بینیفٹس ہیں اور ان کے ہی بینیفٹس ہیں میجر. ٹھیک ہے، ہمارا بینیفٹ بھی ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوال یہ بتاتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کر سکتے ہیں ایکچولی ہم اس کو دل سے برا سمجھیں اور جس طرح آپ نے کہا اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں اور سویلائز پریشر گروپس کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یار اب جو نیکسٹ لیڈرز نکلیں گے وہ ہم میں سے ایسے نکلیں کہ یار وہ پڑھے لکھے ہوں، جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں، جو دین کے معاملے میں ٹرینڈ ہوں، جو اتنے ڈرپوک نہ ہوں، جو اس طریقے سے ڈر کے سامنے بیٹھ جائیں. کم سے کم ڈنکے کی جوڑ پہ کوئی بات تو کر سکے نا. اور کیا وہ ریئلسٹک نہیں ہے مطلب؟ اچھا اکنامک پرابلمس تو ہمیں ہیں، ویک نمبر کی ہمیں پوری مسلم ورلڈ تو ویک نہیں ہے بہت بڑے. یہ دس لیڈز اس ٹو دیٹ پوائنٹ جو کہ میں ڈسکس شروع میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ کو شروع میں مینشن کیا تھا، اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ لوگ بلکہ شاید مجھ سے زیادہ پالیٹکس آئی آر کے بارے میں جانتے ہو. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر اس وقت 3 گروپس بنے ہوئے انفارچونیٹلی. وہ 3 گروپس کون کون سے ہیں؟ ایک سعودی بلاک ہے جس کو ہم وہابی بلاک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سعودی بلاک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارا شیعہ بلاک ہے، اہل شیعہ بلاک ہے. اور تیسرا جو بلاک ہے وہ ہمارا ٹرکی بلاک ہے جو پریڈومیننٹلی صوفی بلاک ہے. آپ کو پتہ ہے، مزے کی باتیں بتاؤں میں آپ کو کہ جو غازہ کی جو فلسطین کی گورنمنٹ ہے، آپ صرف اور صرف نیوز نکال کے دیکھ لیں 1 مہینہ پرانی، جو اٹیکس غزہ کے اوپر شروع ہوئے تھے ان اٹیکس کو کنڈیم کرنے میں غزہ جو فلسطین کی حکومت ہے اس نے کوئی 5 دن یا 6 دن لگا دیے تھے، مجھے ایگزیکٹ فکر یاد نہیں. وائے سوال پتا تھا نا، آپ کے برابر میں ایجپٹ بیٹھا ہوا ہے، رفح بارڈر یہ بند کر دیتے. کیوں بند کرتے ہیں؟ کس کی پریشر میں آ کے بند کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے یہ مسلمان ممالک ہے نا. ٹرکی بہت کچھ کر سکتا ہے، ٹرکی بہت پاورفل ہے. ٹرکی از ون آف دا ٹاپ 5 کنٹریز دیٹ از ٹریڈنگ ود اسرائیل اینڈ اٹ از ناٹ اسٹاپ یٹ. وہ ٹرکی میں نے جو ٹرکی کے بارے میں جانتا ہوں، پہلے بہت شدید اکنامک کرائسس میں 1 سال میں ہی ان کی جو کرنسی کی ڈیویلیو ہوئی، اور وہ میرے خیال میں شروع وہاں سے ہوا تھا کہ اردوغان جو ہے وہ سود ختم کرنا چاہ رہا تھا. اس کے بعد سے ان کی اکنامک جو ہے نا وہ دیکھیے میں ان کی لوکل پالیٹکس میں نہیں جاؤں گا. ان کی ہو سکتا ہے بہت سارے اسپیکٹ جو ہم جانتے بھی نہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرکی اس سے نکل پہلے وہ اتنے اکنامک کرائسس میں مزید پھر کے آئل روڈ تھا جو ان کی سرحدی سے ازبکستان سے جا رہا ہے. لیکن غزہ جو ہے نا، غزہ جو پوری کی پوری اسٹرپ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پریڈومیننٹلی کون سے مسلمان ہیں؟ ٹائپ کے ہیں سنی مسلمان، یہ پریڈومیننٹلی شیعہ مسلمان ہیں. زیادہ تر پریڈومیننٹلی شیعہ مسلمان ہیں، اہل تشیع ہیں، میجورٹی اہل تشیع ہیں. حماس کیا ہے پریڈومیننٹلی؟ وائی از اٹ ایران بیکڈ؟
اٹ از آلسو پریڈومیننٹلی شیعہ، حماس پورا کا پورا. نہیں سنا تھا اس کا حزب اللہ کا تھا. حزب اللہ آپ کا کیا کہتے ہیں یمن نے جن کی پریشر میں آ کے ہوتی ریبلس، یہ سب جو ہیں دیز آر بیکڈ بائی ایران. جی وہاں پہ سنی موجود ہیں کیونکہ حماس جو ہے نا وہ دو، ایک ویسٹ بینک میں بھی کام کر رہا ہے اور ایک غزہ میں بھی کام کر رہا ہے، اور ان کی آپس میں بہت زیادہ کلیشز ہیں. ہم ابھی ریسنٹلی یوز کلب جو ہے ہم جا کے مل کے آئے تھے، فلسطینی ایمبیسڈر سے مل کے آئے تھے جو پاکستان میں موجود ہے. تو جو اندر کی باتیں جب وہ بتاتے ہیں تو وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پبلک کو پتہ چلیں گی نا تو ایک بڑا عجیب سا ماحول کریٹ ہو جائے گا. تو اینڈ اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈسکس دوز تھنگس کیونکہ اس وقت ہماری یونٹی کا ٹائم ہے. اور ایٹ لیسٹ جو ہو رہے ہیں یہی جو ڈسکشن تھی میں نے آپ کو وجہ بتائی، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ یہی تو وجہ تھی، ہماری اپنی کمزوری ہیں، ہماری اپنی ڈس یونٹی ہے. ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا، ہمیں دین کو ہمیں پتہ ہی نہیں الولاء والبراء کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں سر. ایک میں کوشچن کا موقع دیتا ہوں آپ کی طرف اینڈ میں. بالکل ہم آخری 2 کوشچن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے دعا پہ انشاءاللہ. اس سیگمنٹ ہم انشاءاللہ جی سر. جی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جس طرح اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں جیسے یہودیوں کے بارے میں، ایک تو یہودی ہمیشہ شرارتی قوم، شروع سے شرارتی قوم ہوئی. اچھا پھر انہوں نے مشکل وقت بھی گزارا. مجھے ایسا لگتا ہے صدیاں گزاری اس طرح. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے نا 10 سال 15 سال 20 سال کی پلاننگ نہ کریں، ہمیں ابھی صدیاں لگیں گی. اصل میں اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے پاس تھنک ٹینک کا ہو، سوچے کہ ہماری نسل 10 نسل بعد یا 5 نسل بعد کوئی چیز ایسی نکل کے آئے گی تو ہم ابھر کے آئیں گے. نہ ہم ٹیکنالوجی میں، نہ اکانومی میں، نہ ہم چار کچھ پیسے ہونے سے کام تھوڑی چلے گا. ہر چیز ہم چھوٹی چیز نہیں خرید سکتے طریقے سے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ اگر ہمیں بیک گراؤنڈ یہودیوں سے سیکھنا، انہوں نے جس طرح لابنگ کی، اچھا برا جو بھی کیا، لیکن ایک پورا تسلسل کے ساتھ انہوں نے صدیوں کام کیا، ایک تو نہیں تو کم از کم 200 سال تو کام کیا. اس کو دیکھ کے میرے خیال میں ہمیں جب بات کی جائے تو ہمیں پتا کہ یہ 10 سال 20 سال 30 سال میں کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں اپنی نسلیں لگانی پڑیں گی، اپنی صلاحیتیں لگانی پڑ جائیں گی، اور ہماری نسلیں لگانے کے لیے جب تک لوگ تیار نہیں ہوتے، دن من تن سب کچھ لگانے کے لیے اس وقت سے پہلے کچھ ہونے والا ہے نہیں. تو اس ریئلٹی کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو جب بہت کم سمجھیں گے کہ یہاں پہ ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہمیں 200 سال بعد 300 سال، ہم پلاننگ تو اس طرح ہی کریں گے نا، 300 سال بعد ہم اپنی قوم کو کہیں لے جا سکتے ہیں. یا ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے، یا حماس نے کیا یا حزب اللہ نے کیا، اس سے کوئی فائدہ ہونا نہیں. نہ ہماری فوج آرمی میں نہ سوکار بیٹھے ہیں، نہ کسی اور کی آرمی میں سوکار بیٹھے ہیں، ہمیں سب ہماری طرف سے ہی لوگ نکلیں گے. تو میرا پوائنٹ ہے کہ ہمیں یہ پوائنٹس ضرور مینشن کر دینا چاہیے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100 سال کا مسئلہ سوچو کہ 100 سال بعد ہم کیا کریں، پھر جا کے ہم کچھ جنتا کر سکتے. اور اگر ہم سوچیں گے 5 سال بعد 10 سال بعد میں لڑ کے جاؤں گا، یہ لڑنے جائے گا، لڑ مر کے کچھ بھی نہیں کرتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ قرآن نے بھی جب کہا الآن خفف اللہ عنکم، تم پہ اتنے لوگوں پہ اتنے لوگ آ جاؤ تو پھر آؤں گا. اتنے لوگوں کے یہ تو صحابہ پہ آ گئی تھی، تو صحابہ کے طور پہ یہ آیا ان کے لیے آئیے. اب تم میں کمزوری آ گئی، تم 1 2 پہ 1 ایسے پہلے 2 پہ 1 پہلے 10 پہ 1 تھا، تم 10 کے مقابلے میں 1 آ گئے تو آ جاؤ. تو ان کو کہہ دیا بھائی تم اب تمہارے اندر بھی کمزوری ہے، تم 2 پہ 1 آؤ. میرا بس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا مینشن. سر عارف آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں اگر اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں. میرے خیال میں پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی محنت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آبویسلی موسٹ امپورٹنٹ ہے اپنا ایمان اسٹرینتھن کریں. رائٹ، ایمان اسٹرینتھن کریں اور لانگ ٹرم پلاننگ کریں. بالکل یہ آتا ہے یہودیوں کے بارے میں، وہ لانگ ٹرم سوچتے، ہم بس شارٹ ٹرم کو ایک فکس سوچتے. چھوٹی سی چیز 2 باتوں کو کنیکٹ کراتے ہیں. شارٹ رکھیے. حیدر صاحب نے بتایا کہ دیکھیے دعا آپ کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور دوسری چیز یہی کہ پلاننگ وغیرہ. تو بھائی ایک مکر اللہ، یعنی کہ ہم ایک طریقے کی پلاننگ بناتے ہیں، 200 سال کی نہیں بنائیں گے. ہم پلاننگ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں گے، اللہ پلاننگ بنائیں گے. اور ہم دعا جب کرتے ہیں، دعا کو ہم چھوٹا اگر سمجھتے ہیں تو مطلب ہم اللہ کی ذات کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں. اللہ سے مانگنا ہے، اللہ انلمیٹڈ ریسورسز تو وہاں سے آتی ہیں. بس یہی ہے. ہاں بالکل. ایٹ دا سیم ٹائم اپنے اسباب اختیار کرنا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ توکل کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ وہ کام اللہ کے سپرد کرنا جہاں جو کام کرنے کی آپ کے پاس صلاحیت نہ ہو. ہم اتنی کر سکتے تھے جہاں تک ہماری جتنی ہماری زندگی، جتنی میری طاقت ہے، جتنی آپ کی طاقت، جتنی ہماری کمائی طاقت ہے، ہم سے اتنا کر سکتے ہیں.
comment actually question हम लोग इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं तो your comment कि आप Jewish history देखें the Jews are few in number but they are the biggest economic power and the simple solution is you look at US history when they came to the US you look at the background they came to do trade they were cobbler carpenter cobbler carpenter doctor lawyer and then within law they came into the segment of law that nobody else wanted to go into and from that law they went into corporate law and then basically they controlled the financial sector of the world. They were thinking 2-3 generations ahead, to your point. So they were planners and they did a tremendous job. And basically the American lobby cannot do anything because the Jews control the money. That's a separate point. But the point that I'm trying to make is forget about Turkish politics, Shia, Sunni, Iran, what's happening. The issue that I actually want to ask you guys, I'm actually America mein rehta hu, I don't live here. I'm just visiting. You know, so we are in Pakistan here, see the situation, we know our political leaders are powerless and weak. Why are we not seeing, you know, I'm a somewhat staunch Imran Khan supporter, why are we not seeing our youth and our religious people getting into politics? Like America mein, we're all, you know, we're going to try to vote and change the Rashida Tlaib, you know, she's pro, you know, not the best scenario, but we are trying to change the democratic, Republican, you know, making Muslim votes count. So over here, why do not the religious people get more involved in politics to maybe bring leaders? Because, you know, we are powerless. You and I cannot make decisions about what's going to happen. So why do we not look at that aspect where we try to influence the political landscape ourselves getting into politics instead of complaining about the leaders from the smallest thing of the defense mein kya ho raha hai and then you start building up. So why don't I see that, you know, in Pakistan within the religious circle getting into that? रिलीजियस सर्कल जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर जितनी दीनी जमातें हैं सब पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं लेकिन आपको मज़ेदार बात बताऊँ आपको मज़ेदार बात ये है कि पॉलिटिक्स चीज़ ऐसी है और जो सिस्टम डिवाइस हो चुका है ना उस सिस्टम डिवाइस ऐसे है कि व्हेन यू गेट इनटू दैट सिस्टम यू हैव टू डू सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग या आपको कुछ ना कुछ बदयांती का एक लेवल करना ही पड़ता है। और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म है, मुझे ये बात पता है कि मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ ना, मैंने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है ना तो मुझे हर जगह पे रूटीन लोगों को देनी है, ठीक है। अगर मैं नहीं दूंगा मेरा अगला बिल पास नहीं होगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे अगला प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी की कंप्लीशन नहीं मुझे मिलेगी। यहाँ तक ये इश्यूज़ हैं और ये मैं फाइट लड़के देख चुका हूँ और आप मुझे यकीन है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हर बंदा कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर करके देख चुका है। पॉलिटिक्स के अंदर जब दीनी जमातें आती हैं तो उसके अंदर दो बड़े मसले ये हैं कि एक तो ये है कि कोई बंदा भी, हम लोग नारे तो बहुत लगाते हैं दीन के अतबार से और अभी हमारा जो दीनी वलवला है वो ज़रा सामने आया हुआ है, लेकिन नो वन वांट्स टू इलेक्ट अ रिलीजियस पर्सन। जितनी दीनी जमातें मौजूद हैं वो देखें आप वो कितनी सीट्स बनाती हैं टोटल कुल मिला के, जमात इस्लामी उठा के देख लें, JF उठा के देख लें। असल में इसलिए हम समझते हैं कि मौलवी जो है ना, मौलवी वो महदूद रहना चाहिए मस्जिद तक, क्योंकि ईमान कमज़ोर है। और इसके बाद एक और मसला भी है, जो मौलवी पॉलिटिक्स में आता है और वो पॉलिटिक्स करता है उसको वन वे शेप फॉर्म और दी अदर उसको आप करप्ट डिक्लेयर भी कर देते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स भी निकल आते हैं और दैट इज़ जस्ट द नेचर ऑफ द गेम। देखिए जो बंदा भी आएगा, अभी आपने इमरान खान की बात की, कोई पॉलिटिक्स के अंदर बंदा आएगा, कोई बंदा भी पाक दामन नहीं रह सकता, उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगेंगे, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी होंगे, ही विल हैव टू गो टू जेल, ये इशूज़ होंगे सारे के सारे। कोई बंदा भी इतना पाक दामन नहीं हो सकता कि वो कहें यार कि ये बंदा ऊपर भी जाए और ये यानी यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप सिस्टम का पार्ट नहीं है, अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है तो अगेन ये एक बड़ा लंबा मसला है। ब्रीफली ये नहीं हम हो रहे हैं, हम सिस्टम में हो रहे हैं, हम वहाँ तक होंगे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व जिस तरह अभी भी हो रहे हैं, हम होंगे और इन्वॉल्व होके ही चेंज होगा, उसके अलावा इन्वॉल्व होके चेंज नहीं हो सकता, इसके अलावा देयर इज़ नो थर्ड। हाँ वो ये असल में निज़ाम की और इमारत किताब इमारा की डिस्कशन है पूरी की पूरी, एंड आई डू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबी गहरी ऐसी पॉलिटिक्स है जिसके अंदर जाके भी constitutional wise we have to tweak a lot of things to make that certain atmosphere। सबसे बड़ी अफसोस की बात है क्या, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जो सबसे ब्राइट माइंड्स हैं, जो सबसे इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो दीन समझते हैं, दुनिया समझते हैं, एक्सपोजर है, वो उनकी रसाई मैक्सिमम जो है ना वो इस तरह की महफिलों तक होती है। दैट्स इट। वो अपनी छोटी सी गैदरिंग बना के बैठे होंगे, 4 लोगों को समझा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। वाई? बिकॉज द मोमेंट दे एंटर अ सिस्टम नो वन टॉलरेट्स देम। एग्जैक्टली। इंशाल्लाह दुआ पे इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। सर मैं आपसे दरख्वास्त
अल्लाह ताला जो हमने बातें सुनी इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे अंदर खुलूस पैदा फरमा, हम जो काम करें खालिस तेरी रज़ा के लिए करें। या अल्लाह हमें हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमें इस्तिकामत दे और हमें ये सलाहियत दे कि जो हमारे इर्द गिर्द मसले हैं, शर हैं, बुराइयाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ हम लड़ सकें, कम अज़ कम आवाज़ बुलंद कर सकें। अल्लाह ताला हमें शुजाअत दे, बहादुरी दे, ताकि माहौल में जो मुश्किलात हैं उनका हम सामना कर सकें और हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमा जिनसे तू राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का बुरा हाल है, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम फरमा, जो शहीद हो रहे हैं उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा। हमको या अल्लाह, हमको हमारे लीडर्स को गैरत अता फरमा कि हम भरपूर हिस्सा ले सकें इस जिहाद में और फ़लस्तीन में और दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान मुश्किल में हैं, हमें ये तौफीक अता फरमा कि उनकी हम मदद कर सकें। आमीन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ भाई का शुक्रिया, उन्होंने सिटिंग अरेंज कर भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बस एक चीज़ है कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है पर कनेक्ट विद द कुरान, हर संडे को यहाँ पे क्लास होती है 3 to 5, उसमें हम कुरान का सेगमेंट कवर करते हैं, इस तरह ग्रामर सीखते हैं, तजवीद का सेगमेंट होता है। तो उसमें भी आप लोगों से गुजारिश है, हमारा इरादा है कि जिस तरह यूथ क्लब काम कर रहा है, कम्युनिटी हम बनाएं। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि हमारी मुल्क की पॉपुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह 60% यूथ की है और एक मुल्क में रेवोल्यूशन के लिए हमें 30% यूथ चाहिए होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चेंज जो आना है वो यूथ से ही आना है और ख़ास तौर पर यूथ क्लब जो काम कर रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने इस्तकामत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला इससे मज़ीद दिन का काम लेता रहे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सीधे